اچھا، کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہم سب ایک ہی فلم دیکھ رہے ہیں، بالکل. لیکن ہر کسی کو کہانی بالکل مختلف سمجھ آ رہی ہے۔ ہاں، ہر کوئی اپنے اپنے مطلب نکال رہا ہوتا ہے. آج ہم جس کتاب پر بات کر رہے ہیں وہ تو ایک قدم اور آگے جاتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ شاید ہم سب واقعی ایک ہی فلم نہیں دیکھ رہے، بلکہ ایک گہری حقیقت کے صرف سائے دیکھ رہے ہیں. جی ہاں، اور یہ کہ جسے ہم عقل سلیم یا کامن سینس کہتے ہیں، وہ شاید وہ سب سے بڑا دھوکہ ہو. یہ خیال ہی بڑا چونکا دینے والا ہے نا؟ بہت زیادہ. کہ جن باتوں کو ہم اپنی زندگی کی بنیاد مانتے ہیں ممکن ہے وہی غلط ہوں. بالکل. تو آئیے اسی دھوکے کی ذرا کھوج کرتے ہیں. ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز میں خوش آمدید. آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے اینڈریو پیسن کی کتاب ان کامن سینس، ذہین ترین فلسفیوں کے عجیب ترین خیالات. پیسن صاحب کنیٹیکٹ کالج میں فلسفے کے پروفیسر ہیں اور ییل اور کولمبیا سے پڑھے ہیں. اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ انہیں لیٹ شو ود ڈیوڈ لیٹرمین پر دی جینیس کے طور پر بھی جانا جاتا تھا۔ اچھا، یہ تو مجھے نہیں معلوم تھا. جی، تو اس گہرائی میں اترنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت۔ یہ آڈیو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے ذریعے تیار کی گئی ہے، اس لیے تلفظ یا دیگر پہلوؤں میں کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہمارا مقصد صرف تعلیمی مواد فراہم کرنا ہے۔ اور یہ کتاب شروع ہی ایک بہت بنیادی سوال سے ہوتی ہے، کیا ہو اگر ہماری عام فہم ہی غلط ہو؟ ایک مشہور فلسفی ہے ڈیکارٹ، ان کا ایک قول ہے کہ کوئی بھی چیز اتنی عجیب یا ناقابل یقین نہیں سوچی جا سکتی جو کسی نہ کسی فلسفی نے نہ کہی ہو۔ یہ تو صحیح کہا. تو یہ کتاب اسی قول کا ایک سفر ہے. بالکل. کتاب کا آغاز ہی ایک بڑی دلچسپ کہانی سے ہوتا ہے. قدیم یونان کا ایک فلسفر تھا تھیلز. جی، پہلے فلسفروں میں سے ایک. کہتے ہیں کہ وہ رات کو چلتے ہوئے آسمان میں ستارے دیکھ رہا تھا اور سیدھا ایک کنویں میں جا گرا. اور پاس کھڑی ایک لڑکی اس پر ہنسنے لگی کہ جناب کو آسمان کی تو بڑی فکر ہے لیکن اپنے پاؤں کے نیچے کیا ہے اس کی کوئی خبر نہیں۔ تو فلسفیوں کا یہ مسئلہ شروع سے ہی رہا ہے، بڑے بڑے خیالات سوچتے ہوئے گٹر میں گر جانا. صحیح. لیکن اس لطیفے میں ایک بہت گہرا نکتہ چھپا ہے. کیا حقیقت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے موجود چیزوں سے آگے نہیں دیکھنا پڑتا؟ فلسفہ آپ کو یہی کرنے پر اکساتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو نظر آ رہا ہے بس وہی سب کچھ نہیں ہے. تو پھر یہ عقل سلیم یا کامن سینس ہے کیا بلا؟ مطلب ہم ہر وقت یہ لفظ استعمال کرتے ہیں؟ کتاب کے مطابق یہ وہ باتیں ہیں جن پر ہم سوچے سمجھے بغیر یقین کر لیتے ہیں. جیسے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ واقعی موجود ہے، یا وقت ہمیشہ آگے کی طرف بہتا ہے. یہ تو اتنی بنیادی باتیں ہیں کہ ان پر سوال اٹھانا ہی پاگل پن لگتا ہے، مگر فلسفہ اسی پاگل پن سے شروع ہوتا ہے. وہ پوچھتا ہے کیا کائنات اتنی سادہ ہے کہ اسے چند جملوں میں سمیٹا جا سکے؟ اور کیا اس لیے کوئی بات سچ ہو جاتی ہے کہ زیادہ تر لوگ اسے مانتے ہیں؟ بالکل. فلسفہ وجدان یا انٹیوشن پر نہیں بلکہ دلائل یعنی آرگیومنٹس پر چلتا ہے. اور جب آپ دلائل کی پگڈنڈی پر چلتے ہیں نا تو آپ اکثر ایسی منزل پر پہنچتے ہیں جو آپ کی عام فہم کی دنیا سے کوسوں دور ہوتی ہے. جی ہاں. اور کتاب میں ایسے ہی کچھ منزلوں کا ذکر ہے. کچھ خیالات تو واقعی سر چکرا دیتے ہیں. مثلاً ڈیکارٹ کا کہنا تھا کہ جانور بے عقل مشینیں ہیں. ایک منٹ، کیا مطلب؟ میرا پالتو کتا ایک مشین ہے؟ یہ ہضم کرنا مشکل ہے. یا جان لاک کہتا تھا کہ رنگ جیسے لال یا نیلا چیزوں میں نہیں بلکہ صرف ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں. اور یہ تو صرف شروعات ہے. جارج برکلی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ پوری مادی دنیا، یہ کرسی، یہ میز، یہ موجود ہی نہیں ہے. سرے سے موجود ہی نہیں ہے. یہ سب ہمارے ذہن کا کھیل ہے. واہ. اور جان میکٹیگارٹ کا خیال تھا کہ وقت کا بہاؤ یعنی ماضی، حال اور مستقبل محض ایک وہم ہے. اور ایک اور تھا ہلیری پٹنم نے کہا کہ ہمارے خیالات مکمل طور پر ہمارے سر کے اندر نہیں ہوتے. جی. ان میں سے کئی خیالات تو سمجھنا ہی مشکل ہے، خاص طور پر یہ کہ یہ پوری دنیا ہی حقیقی نہ ہو. میرا خیال ہے اس کی جڑیں افلاطون تک جاتی ہیں، ہے نا؟ بالکل وہیں سے یہ سب شروع ہوا تھا. افلاطون کو مغربی فلسفے کا بانی کہا جاتا ہے، اور ان کا سب سے انقلابی خیال یہی تھا کہ اس دنیا میں اس سے کہیں زیادہ ہے جو آپ دیکھتے ہیں یا دیکھ بھی سکتے ہیں.
اور یہی ان کا نظریہ اشکال یا فارمز کہلاتا ہے۔ جی، تھیوری آف فارمز۔ اچھا، یہ فارمز والا نظریہ میں نے سنا تو ہے، لیکن سچ کہوں تو کبھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا۔ یہ سننے میں کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے کہ ایک اور دنیا بھی ہے۔ اس کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ ہم 2 دنیاؤں میں رہتے ہیں۔ 2 دنیاؤں میں؟ ایک تو یہ ہماری مادی دنیا ہے جسے ہم اپنی 5 حواس سے محسوس کرتے ہیں۔ یہاں ہر چیز بدل رہی ہے، نامکمل ہے اور فانی ہے۔ صحیح۔ دوسری دنیا غیر مادی، غیر مرئی اور ابدی ہے۔ یہ اشکال یا فارمز کی دنیا ہے، اور یہی اصل حقیقت ہے۔ تو ہماری دنیا کیا ہے پھر؟ ہماری دنیا اس اصل دنیا کا محض ایک سایہ یا ایک نامکمل نقل ہے۔ 1 منٹ رکیے، کیا یہ سب محض ایک ذہنی کھیل نہیں؟ مطلب کیا اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ یہ فارمز کی دنیا واقعی کہیں موجود ہے، یا یہ صرف ایک خوبصورت کہانی ہے جو افلاطون نے ہمیں سمجھانے کے لیے سنائی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ آئیے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جی۔ دنیا میں کروڑوں گول چیزیں ہیں، فٹ بال، سیارے، پلیٹیں، ان سب میں مشترک کیا ہے؟ گولائی، راؤنڈنیس۔ بالکل۔ اب افلاطون یہ پوچھتا ہے کہ یہ گولائی خود کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی خالص گولائی کو چھوا ہے؟ نہیں، میں نے تو ہمیشہ کوئی گول چیز ہی دیکھی ہے۔ صحیح پکڑا۔ افلاطون کہتا ہے کہ اصل کامل گولائی کا ایک آئیڈیا یا فارم ایک الگ غیر مادی دنیا میں موجود ہے، اور ہماری دنیا کی تمام گول چیزیں اسی ایک کامل فارم کی نامکمل کاپیاں ہیں۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، میں گولائی والی مثال کو حد تک سمجھ سکتی ہوں، لیکن یہ اب بھی ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہی لگتا ہے۔ کیا یہ صرف ایک تعریف نہیں جو ہم انسانوں نے بنائی ہے؟ لیکن انصاف یا خوبصورتی جیسے تصورات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ واقعی کسی الگ دنیا میں موجود ہے، یا وہ صرف انسانی ثقافت کی پیداوار ہیں؟ یہیں پر یہ نظریہ بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ ہم سب انصاف کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی خالص انصاف کو چھو کر یا دیکھ کر محسوس نہیں کیا۔ نہیں، ہم تو صرف انصاف پر مبنی فیصلے یا قوانین دیکھتے ہیں، اور وہ اکثر نامکمل ہوتے ہیں۔ کسی کے لیے انصاف کسی کے لیے ناانصافی بن جاتا ہے نا؟ بالکل۔ تو افلاطون کے مطابق اصل کامل انصاف کا فارم کہیں اور موجود ہے، اور ہم اس دنیا میں صرف اس کے سائے یا نامکمل عکس دیکھتے ہیں۔ اچھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پہچان پاتے ہیں کہ فلاں فیصلہ ناانصافی پر مبنی ہے، کیونکہ ہمارے اندر اس کامل انصاف کے فارم کا ایک دھندلا سا تصور موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاضی بھی اسی نظریے کی ایک مثال ہے؟ جیسے ہم کاغذ پر جو بھی دائرہ بناتے ہیں وہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ کبھی نہیں۔ اس کی لکیر کی کچھ نہ کچھ موٹائی ضرور ہوتی ہے، لیکن دائرے کا جو تصور ہمارے ذہن میں ہے وہ کامل ہے۔ بالکل، ریاضی کی پوری دنیا ہی فارمز کی دنیا ہے۔ ایک مثلث یعنی ٹرائنگل کی تعریف ہے کہ اس کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 180 ڈگری ہوتا ہے۔ صحیح۔ آپ زمین پر کوئی بھی حقیقی مثلث بنا لیں، وہ کبھی بھی 100% کامل نہیں ہوگا، لیکن مثلث کا آئیڈیا یا فارم وہ کامل ہے۔ تو افلاطون کے لیے یہی اس بات کا ثبوت تھا۔ جی، کہ ایک ایسی دنیا موجود ہے جو ہماری حواس کی پہنچ سے باہر ہے، لیکن ہماری عقل اسے سمجھ سکتی ہے۔ حقیقت کو حواس سے نہیں، عقل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس پورے نظریے کو سمجھانے کے لیے افلاطون نے اپنی مشہور غار کی تمثیل یعنی ایلیگوری آف دا کیو بھی بیان کی ہے۔ پیدائش سے ایک اندھیری غار میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سر اس طرح بندھے ہیں کہ وہ صرف سامنے کی دیوار دیکھ سکتے ہیں۔ جی، ان کے پیچھے کچھ فاصلے پر آگ جل رہی ہے، اور اس آگ اور قیدیوں کے بیچ ایک پردے کے پیچھے سے لوگ مختلف چیزوں کے مجسمے لے کر گزرتے ہیں۔ تو قیدیوں کو دیوار پر صرف ان مجسموں کے سائے نظر آتے ہیں۔ صرف سائے؟ چونکہ انہوں نے زندگی بھر صرف سائے ہی دیکھے ہیں، تو ان کے لیے حقیقت بس وہی 2D فلم ہے جو دیوار پر چل رہی ہے۔ بالکل، انہیں معلوم ہی نہیں کہ 3D دنیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ان کی پوری کائنات، ان کی زبان، ان کا سچ، سب کچھ انہی سایوں تک محدود ہے۔ اب کہانی میں موڑ آتا ہے۔ جی۔ اب تصور کریں کہ ان میں سے ایک قیدی کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اسے زبردستی گھما کر آگ کی طرف دکھایا جاتا ہے، اور پھر اسے گھسیٹ کر غار سے باہر سورج کی روشنی میں لایا جاتا ہے۔ اس کی تو آنکھیں چندھیا جائیں گی، وہ کچھ بھی صاف نہیں دیکھ پائے گا۔ یہ تو ایک بہت تکلیف دہ تجربہ ہوگا۔ یقیناً۔ یہ ایک طاقتور استعارہ ہے کسی بھی ایسے لمحے کا جب کسی کی پوری عالمی نظر یعنی ورلڈ ویو چکنا چور ہو جائے۔ یہ خوفناک بھی ہو سکتا ہے۔ یہی ہوتا ہے۔ پہلے تو اسے شدید تکلیف ہوگی، اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ جن سایوں کو وہ عمر بھر حقیقت سمجھتا رہا وہ تو اصل چیزوں کی محض پرچھائیاں تھیں۔ پھر آہستہ آہستہ
آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں روشنی کی عادی ہوں گی اور وہ اصل دنیا، درخت، جانور، انسان کو دیکھے گا۔ اسے پہلی بار حقیقی رنگ اور حقیقی شکلیں نظر آئیں گی۔ یہ علم کی پیدائش کا لمحہ ہے۔ اور افلاطون کے نزدیک فلسفی وہی آزاد قیدی ہے۔ جی ہاں، فلسفر وہ ہے جو یہ تکلیف سہتا ہے، اپنی عقل کی روشنی میں غار سے باہر نکلتا ہے اور اصل حقیقت یعنی آشکار کی دنیا کو دیکھتا ہے۔ لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ وہ واپس غار میں جاتا ہے نا دوسرے قیدیوں کو بتانے کے لیے؟ ہاں، جب وہ واپس غار کے اندھیرے میں جاتا ہے تو اب اسے وہ سائے ٹھیک سے نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی آنکھیں سورج کی روشنی کی عادی ہو چکی ہیں۔ اچھا۔ جب وہ دوسرے قیدیوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم جسے حقیقت سمجھ رہے ہو وہ محض سائے ہیں اور اصل دنیا تو باہر ہے، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باہر جا کر اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں۔ وہ اپنی محدود دنیا سے باہر سوچنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، بلکہ وہ اسے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ واہ، یہ غار کی تمثیل آج بھی اتنی ہی اہم ہے۔ سوشل میڈیا کے ایکو چیمبرز کے بارے میں سوچیں۔ بہترین مثال ہے۔ اگر ہماری پوری نیوز فیڈ، ہمارا یوٹیوب ہمیں صرف وہی دکھائے جو ہم پہلے سے مانتے ہیں، تو کیا ہم بھی ان قیدیوں کی طرح نہیں ہیں جو صرف اپنی پسند کے سائے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک بہترین جدید مثال ہے۔ ہم سب اپنی اپنی ذاتی غاروں میں رہتے ہیں۔ ہمارا الگوریدم ہمیں وہی سائے دکھاتا ہے جو ہمارے تعصبات کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور فلسفی یا وہ شخص جو تنقیدی سوچ رکھتا ہے، وہ ہے جو اس ببل سے باہر نکلنے کی ہمت کرے، جو کہے کہ رکو، مجھے دوسری طرف کی کہانی بھی سننی ہے۔ لیکن ایسا کرنے پر اکثر اسے اپنے ہی گروپ کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے غدار یا بے وقوف کہا جاتا ہے۔ تو افلاطون کے مطابق جسے ہم اپنی عقل سلیم سے حقیقت سمجھتے ہیں، وہ شاید ایک گہری اور کامل حقیقت کا محض ایک سایہ ہے۔ جی، اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی حواس پر بھروسہ کرنے کے بجائے ان سے اوپر اٹھ کر اپنی عقل سے سوچنا ہوگا۔ یہی نقطہ ہے۔ یہ سوچنا کہ شاید میری پوری زندگی کی حقیقت صرف کسی اور چیز کی پرچھائی ہے، یہ کافی پریشان کن خیال ہے۔ یقیناً ہے۔ اور یہاں کتاب ایک آخری چبھتا ہوا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر افلاطون کی بات میں ذرا بھی سچائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگیاں حقیقت سے بہت دور ایک فریب میں گزار رہے ہیں۔ اگر ہم صرف اسی پر بھروسہ کریں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے تو ہم کیا کچھ کھو رہے ہیں؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اگر ہم ایک غار میں ہیں تو ہمیں اس کا احساس کیسے ہوگا؟ اس سے باہر نکلنے کا پہلا قدم کیا ہے؟ یہ اس کتاب میں پیش کیے گئے کئی عجیب اور گہرے خیالات میں سے صرف پہلا تھا۔ یہ تو صرف شروعات ہے۔ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے۔ ہماری اگلی گفتگو میں ہم افلاطون کے شاگرد ارسطو اور اس کے اس حیران کن دعوے پر بات کریں گے کہ مستقبل کے بارے میں کچھ بیانات نہ تو سچے ہوتے ہیں اور نہ ہی جھوٹے۔ وہ بھی ایک دلچسپ بحث ہوگی جو ہماری وقت اور حقیقت کے بارے میں سمجھ کو چیلنج کرے گی۔ تو پچھلی بار ہم جہاں چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے بات شروع کرتے ہیں نا، فلسفے کے بڑے بڑے سوالات۔ جی بالکل۔ اور آج تو ہم ایک ایسے سفر پر ہیں جو ذہن کے سارے پردے ہلا دے گا۔ اچھا؟ ہم ایک ایسے خیال سے شروع کریں گے جو کہتا ہے کہ خدا کو ثابت کرنے کے لیے باہر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، ثبوت آپ کے ذہن میں ہے۔ واو! پھر ہم ایک ایسے مخمصے میں پھنسیں گے کہ یہ کائنات بنی کب تھی یا شاید ہمیشہ سے تھی، اور آخر میں ایک ایسے نظریے پر بات ختم کریں گے جو کہتا ہے کہ تخلیق کا عمل رکا نہیں، وہ ابھی اسی لمحے بھی جاری ہے۔ زبردست! یعنی اینسم، میمنوئڈز اور ایکویناس۔ تو پھر آئیے اس گہری فکری کھوج میں اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اینسلم، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف سوچ کی بنیاد پر خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں۔ یہ سچ کہوں تو سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے۔ ہاں بالکل، اور اسی لیے یہ دلیل اتنی مشہور اور متنازع بھی ہے۔ اسے وجودیاتی دلیل کہتے ہیں۔ اینسلم کائنات میں ثبوت نہیں ڈھونڈتے، وہ کہتے ہیں ثبوت تو خود خدا کی تعریف میں چھپا ہے۔ اچھا، تو وہ تعریف کیا ہے؟ سارا دارومدار تو اسی پر ہوگا۔ وہ خدا کو یوں بیان کرتے ہیں، وہ ہستی جس سے عظیم تر کا تصور ممکن نہ ہو۔ Something than which nothing greater can be thought۔ بالکل،
اور اس تعریف کی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک ملحد بھی بحث کی خاطر اسے مان سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں اسی ہستی کا انکار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو ایک مشترکہ زمین مل گئی. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ اینسلم کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ یہ تعریف سنتے ہیں یہ تصور آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. صحیح. جیسے ایک مصور تصویر بنانے سے پہلے اسے ذہن میں سوچتا ہے تو سب سے عظیم ممکنہ ہستی کا خیال اب سننے والے کے ذہن میں ہے. یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ایک منٹ مجھے یہاں روکیں. ذہن میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس سے حقیقت کیسے ثابت ہو گئی؟ یہی اس دلیل کا سب سے اہم اور سب سے چالاک حصہ ہے. وہ کیسے؟ اینسلم کہتے ہیں کہ جو چیز حقیقت میں بھی موجود ہو وہ اس چیز سے ہمیشہ عظیم تر ہوتی ہے جو صرف ذہن میں ہو. ٹھیک ہے. اب فرض کریں کہ وہ سب سے عظیم ممکنہ ہستی صرف آپ کے ذہن میں ہے، تو پھر میں فوراً اس سے بھی عظیم تر ہستی کا تصور کر سکتا ہوں، یعنی وہ جو ذہن میں بھی ہو اور حقیقت میں بھی. اچھا. تو یہ ایک تضاد ہو گیا. مطلب آپ نے جسے سب سے عظیم ممکنہ کہا تھا وہ تو سب سے عظیم ممکنہ نکلی نہیں، کیونکہ اس سے بھی عظیم تر کا تصور ممکن ہو گیا. بالکل. تو اس منطقی گتھی کو سلجھانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ ہستی صرف ذہن میں نہیں بلکہ حقیقت میں بھی موجود ہے. تو اینسلم کے مطابق یہ کہنا کہ خدا موجود نہیں ہے اتنا ہی متضاد ہے جتنا یہ کہنا کہ ایک شادی شدہ کنوارا. ہاں، یہ ایک منطقی ضرورت ہے. جی، یہ کوئی سائنسی نہیں بلکہ ایک منطقی سچائی ہے. لیکن یہاں سے ایک اور بڑا سوال اٹھتا ہے. اگر خدا ہے تو اس کائنات کا کیا یہ ہمیشہ سے ہے یا اس کی کوئی شروعات ہوئی؟ اور یہیں پر میرا خیال ہے میمونائٹس آتے ہیں. بالکل صحیح جگہ پر آئیں آپ. اینسلم نے کہا خدا ہے. میمونائٹس نے پوچھا خدا نے کب عمل کیا؟ وہ اپنی کتاب راہ حیرت میں ہمیں ایک دو راہے پر لا کھڑا کرتے ہیں. دونوں راستے مسائل سے بھرے ہیں. اور وہ دو راستے کون سے ہیں؟ پہلا جو ارسطو کا راستہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں. اور دوسرا مذہبی روایت کا راستہ کہ کائنات کو ایک خاص وقت میں عدم سے مطلب کچھ نہ ہونے سے تخلیق کیا گیا. اچھا، تو کائنات کے ہمیشہ سے ہونے کے حق میں کیا دلیل تھی؟ یہ تو آج کی بگ بینگ تھیوری کے بھی خلاف جاتی ہے. دیکھیں، اس وقت کے حساب سے یہ بہت مضبوط دلائل تھے. پہلا تو حرکت کا تصور تھا. حرکت کا تصور؟ جی، ہر چیز جو حرکت کرتی ہے اسے کسی اور چیز نے حرکت دی ہوتی ہے. یہ زنجیر پیچھے چلتی جائے تو کہاں رکے گی؟ اگر کوئی پہلا لمحہ تھا تو اس سے پہلے تو سکون تھا، تو حرکت شروع کیسے ہوئی؟ بات تو وزنی ہے. اور دوسری دلیل خدا کی ذات سے متعلق تھی. ایک کامل ہستی اپنی مرضی کیسے بدل سکتی ہے؟ مطلب وہ تخلیق نہ کرنے کی حالت سے اچانک تخلیق کرنے کی حالت میں کیسے آ گئی؟ یہ تو اس کی ذات میں تبدیلی لائے گا جو ناممکن ہے. یہ تو واقعی گہرے نکات ہے. لیکن دوسری طرف کیا مسئلہ تھا؟ یعنی کائنات کی ایک شروعات ماننے میں وہ تو زیادہ سیدھی بات لگتی ہے. اس میں بھی بہت گہرے منطقی مسائل ہیں. سب سے بڑا سوال وقت کا ہے. وقت کا؟ جی، اگر کائنات کی شروعات ہوئی تو اس لمحے سے پہلے کیا تھا؟ اگر وقت پہلے سے تھا تو وہ پہلا لمحہ نہیں ہوا، اور اگر وقت ہی نہیں تھا تو پہلے کا لفظ ہی بے معنی ہو گیا. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا. بالکل. میمونائٹس صدیوں پہلے اسی الجھن سے دوچار تھے. تو یہ تو ایک طرح سے شطرنج کی ایسی بازی ہے جہاں شاہ مات ہو گئی ہے، دونوں طرف سے کوئی چالی نہیں بچی. تو میمونائٹس نے کیا حل نکالا؟ اور یہی ان کی ذہانت کا کمال ہے. وہ کہتے ہیں رکو. وہ کہتے ہیں کہ یہاں عقل کی حد آ گئی ہے. مطلب عقل جواب نہیں دے سکتے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ خالص منطق کی بنیاد پر آپ نہ اسے ثابت کر سکتے ہیں نہ اسے رد کر سکتے ہیں. جب عقل خاموش ہو جائے تو ہمیں دوسری طرف دیکھنا پڑتا ہے. یعنی مذہبی وحی اور روایت کی طرف؟ جی، میمونائٹس کہتے ہیں کہ چونکہ عقل فیصلہ نہیں کر سکتی اس لیے وہ مذہبی روایت کی بنیاد پر تخلیق از عدم کو قبول کرتے ہیں. اچھا. لیکن صرف اندھی تقلید میں نہیں، وہ ایک عملی دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ نظریہ ایک بامقصد کائنات، معجزات اور آزاد مرضی جیسے تصورات سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے. اگر کائنات ایک ازلی مشین ہے تو ان چیزوں کی گنجائش کم رہ جاتی ہے. بہت دلچسپ. تو انہوں نے عقل کی حدود کو تسلیم کیا. اچھا، تو ہم نے دیکھا کہ کیا خدا ہے اور کب اس نے تخلیق کی. اب آتے ہیں تھامس ایکوینس. وہ ایک بالکل ہی الگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ تخلیق کے بعد خدا کر کیا رہا ہے؟ بالکل. کیا وہ چھٹی پر چلا گیا ہے؟ ایکوینس اس عام خیال کو چیلنج کرتے ہیں کہ تخلیق ایک واقعہ تھا جو ماضی میں ہوا اور ختم ہو گیا.
जैसे किसी ने घड़ी बनाकर छोड़ दी हो और अब वो खुद चल रही है। बिल्कुल। एक्विनस कहते हैं कि नहीं, ये तस्वीर गलत है। वो पूछते हैं कि चीजें लम्हा ब लम्हा अपना वजूद बरकरार कैसे रखती हैं। हम तो यही सोचते हैं कि बस वो मौजूद हैं, एक बार बन गई तो मौजूद रहती हैं जब तक कोई उन्हें तबाह ना कर दे। एक्विनस कहते हैं कि यही हम गलती करते हैं। वो दो चीजों में फर्क करते हैं, एक है बनना यानी बिकमिंग, और दूसरा है होना या वजूद, बीइंग। इसकी कोई मिसाल दे? एक मामार घर के बनने का सबब है। वो ईंटों और सीमेंट को एक तरतीब देता है, लेकिन वो ईंटों के वजूद का सबब नहीं है। वो इस हकीकत का सबब नहीं कि ईंटें ईंटें हैं। सही, वो तो पहले से मौजूद चीजें इस्तेमाल कर रहा है। जी, तो सवाल ये है कि उस बुनियादी वजूद का सबब कौन है? चीजों को असल में वजूद कौन बख्शता है? तो एक्विनस के मुताबिक वो खुदा है। सिर्फ खुदा। और यहाँ वो अपना इनकलाबी उसूल पेश करते हैं। कोई भी चीज सिर्फ उस वक्त तक मौजूद रहती है जब तक उसका सबब फाल हो। जैसे मौसीकार ने गाना बंद किया, गीत का वजूद खत्म। एक्विनास कहते हैं कायनात का वजूद भी बिल्कुल इसी तरह है। ओ, मतलब ये तो सब कुछ बदल देता है। तो कायनात कोई बनी बनाई इमारत नहीं, बल्कि एक गाना है जो अभी गाया जा रहा है। बिल्कुल, यही बात। हर लम्हा, अभी, इस सेकंड भी, ये एक लाइव ब्रॉडकास्ट है। अगर खुदा एक लम्हे के लिए भी ऑफ एयर हो जाए तो शो खत्म, अदम के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसे कहते हैं मुसलसल तख्लीक। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरा इस वक्त यहाँ बैठना, हमारा ये बात करना, ये सिर्फ माजी के किसी वाक़े का नतीजा नहीं, बल्कि ये इसी लम्हे में होने वाला एक तख्लीकी अमल है। एक्विनास के मुताबिक बिल्कुल यही सच है। आपका, मेरा, इस कायनात की हर एटम का वजूद एक मुसलसल तोहफा है जो हर लम्हे अभी और यही दिया जा रहा है। और इससे ये भी वाज़ेह होता है कि चीज़ें फना कैसे होती हैं। जी, खुदा उन्हें तबाह नहीं करता, वो बस उन्हें वजूद बख्शना छोड़ देता है और वो खुद ही अदम में वापस चली जाती हैं। आज तो वाकई एक जबरदस्त फिक्री सफर तय हुआ। हमने एंसम की उस कोशिश से शुरू किया कि खुदा को सिर्फ ज़हन में साबित किया जा सकता है, फिर मैमोनिड्स के दौराहे पर खड़े हुए और आखिर में एक्विनास के इस होशरुबा नजरिए पर पहुंचे कि तख्लीक कोई माजी की याद नहीं बल्कि एक जिंदा धड़कती हुई हकीकत है। और अगर आप गौर करें तो ये तीनों मुफक्कर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंसल्म ने सवाल उठाया कि क्या खुदा है? मैमोनिड्स ने पूछा कि खुदा ने कब अमल किया? और एक्विनास ने आके कहा कि आप सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। असल सवाल ये है कि खुदा कैसे अमल करता है, और इसका जवाब है हमेशा, मुसलसल और हर लम्हा। लेकिन यहीं से तो असल सवाल शुरू होता है ना? कौन सा? अगर एक्विनास की बात मान ली जाए कि खुदा हर लम्हा हर चीज के वजूद का सबब है, तो फिर हमारे अपने आमाल का क्या मकाम है? अगर हर चीज का सबब वही है, तो क्या हम सिर्फ उसके हाथ की कठपुतलियां हैं? क्या हमारी आजाद मर्जी महज एक वहम है? ये वो धमाका खेज सवाल है जो इन तमाम नजरियात से पैदा होता है। और मेरा ख्याल है कि यही वो सवाल है जिसे हम अपनी अगली गुफ्तगू में उठाएंगे। खुशामदीद। पिछली बार हमने जदीद फ़लसफ़े की बुनियादों पर बात शुरू की थी, ख़ास तौर पर उस साइंसी इंकलाब पर जिसने दुनिया को देखने का हमारा अंदाज ही बदल दिया। जी, आज हम उस गुफ्तगू को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहाँ से हमने उसे छोड़ा था। हम कुछ ऐसे मुफक्किरीन के ख़यालात का गहराई से जायज़ा लेंगे जिन्होंने इस नई साइंसी दुनिया को समझने की कोशिश की, और इस कोशिश में वो कुछ ऐसे नताइज पर पहुंचे जो हमारे आम फहम को बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा दौर था जब साइंसदान और फिलोसोफर कायनात को एक बहुत बड़ी मशीन के तौर पर देख रहे थे। एक अजीम मशीन। जी, लेकिन सवाल ये था कि इस मशीन में ज़हन, शऊर और खुदा की जगह कहाँ थी? इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश में वो कुछ बहुत ही कह ले के अजीब रास्तों पर निकल गए। तो फिर आइए इस सफ़र का आगाज करते हैं रेने डेकार्ट से। जदीद फ़लसफ़े का बाप। जी, जदीद फ़लसफ़े का बाप। और सुना है कि वो सुबह देर तक बिस्तर में रहकर ही अपने बेहतरीन ख्यालात सोचते थे। यानी हम जैसे लोगों के लिए भी उम्मीद है। बिल्कुल। उनका एक नज़रिया तो बहुत मशहूर है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। लेकिन आज हम उनके एक और कई ज़्यादा मुतनाज़ नज़रिए पर बात करेंगे, जिसे खौफनाक मफरूज़ा भी कहा जा सकता है। जी, और इस मफरूज़े को समझने के लिए उनके फ़लसफ़े की बुनियाद को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे मैकेनिकल फ़िलॉसफ़ी कहते हैं। इसके दो बुनियादी स्तून हैं। पहला है सुनवियत या ड्यूअलिज्म,
سنویت۔ ڈیکارٹ کا ماننا تھا کہ کائنات دو بالکل مختلف قسم کی چیزوں سے بنی ہے۔ ایک طرف مادہ ہے، یعنی ہر وہ چیز جو جگہ گھیرتی ہے، جیسے ہمارا جسم، کرسی، میز۔ ٹھیک۔ اور دوسری طرف ذہن یا روح ہے، جو غیر مادی ہے، سوچتی ہے، محسوس کرتی ہے، لیکن کوئی جگہ نہیں گھیرتی۔ ایک منٹ، اگر ذہن غیر مادی ہے، مطلب اس کا کوئی وزن نہیں، کوئی جگہ نہیں، تو وہ جسم جیسی ٹھوس مادی چیز کو حرکت کیسے دے سکتا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہ تو بھوت کے دیوار سے گزر جانے جیسا ہے، دیوار کو ہلانے جیسا نہیں۔ بالکل، یہ ذہن و جسم کا مسئلہ یعنی مائنڈ باڈی پرابلم کہلاتا ہے، اور یہ ڈیکارت کے فلسفے کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ وہ خود بھی اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے پائے تھے۔ اچھا۔ لیکن اس بنیادی تقسیم کا دوسرا حصہ بھی ہے، وہ ہے میکانیت یعنی میکانزم۔ ان کے مطابق تمام مادی دنیا بشمول ہمارے اور جانوروں کے جسم محض پیچیدہ مشینیں ہیں۔ گھڑی کی طرح؟ بالکل ایک گھڑی کی طرح، جو حرکت کے قوانین کے تحت کام کرتی ہیں۔ اور اسی نظریے سے ان کا وہ خوفناک مفروضہ نکلا کہ جانوروں میں سوچ، احساسات یا جذبات بالکل نہیں ہوتے، وہ صرف گوشت اور ہڈیوں سے بنی بے عقل مشینیں ہیں۔ جی، یہ تو بہت ہی عجیب لگتا ہے۔ کوئی بھی شخص جس نے کبھی پالتو جانور رکھا ہو، وہ بتا سکتا ہے کہ ان میں خوشی اور خوف جیسے جذبات ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسے نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اسے غلط فہمی قرار دیا۔ غلط فہمی؟ ان کا کہنا تھا کہ ہم بچپن سے جانوروں میں انسانی خصوصیات دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ڈیکارت کے مطابق جب ایک کتا درد سے چیختا ہے تو یہ اس کی روح کا اظہار نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ اس کے جسمانی نظام کا ایک خودکار رد عمل ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک الارم بجتا ہے۔ ان کے ایک شاگرد نکولس مالبرانچ نے تو یہاں تک کہا کہ جانور بغیر لذت کے کھاتے ہیں اور بغیر درد کے روتے ہیں۔ اس پر تو یقیناً شدید رد عمل آیا ہوگا، اسے تو کسی نے قبول نہیں کیا ہوگا۔ بالکل، ان کے ایک ہم عصر ہنری مور نے اسے قاتلانہ نظریہ کہا، لیکن ڈیکارٹ اپنے موقف پر قائم رہے۔ انہوں نے ایک ذہنی تجربہ پیش کیا۔ تصور کریں کہ ایک شخص نے کبھی جانور نہ دیکھے ہوں، صرف انسان اور پیچیدہ خودکار مشینیں دیکھی ہوں۔ ٹھیک۔ اگر وہ پہلی بار ایک بلی کو دیکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ قدرت کی بنائی ہوئی ایک انتہائی جدید مشین ہے۔ یہ نہیں سوچے گا کہ اس میں کوئی ذہن یا روح ہے۔ تو پھر انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ دوسرے انسان بھی مشینیں نہیں ہیں؟ ڈیکارٹ نے اس کا جواب دینے کے لیے دو معیارات پیش کیے۔ پہلا تھا زبان کا تخلیقی استعمال۔ زبان؟ لیکن طوطے بھی تو بات کرتے ہیں۔ وہ صرف الفاظ دہراتے ہیں۔ ڈیکارٹ کہتے تھے کہ انسان نئے حالات کے مطابق نئے جملے بنا کر بامانی گفتگو کر سکتے ہیں، طوطا یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے کل کیا کھایا تھا۔ اچھا، لیکن آج کل تو اے آئی چیٹ بوٹ بھی زبان استعمال کرتے ہیں، وہ نئے جملے بھی بناتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، تو کیا ڈیکارٹ کے مطابق وہ بھی باشعور ہوں گے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ ڈیکارٹ شاید یہ کہتے کہ اے آئی صرف اپنے پروگرام کے مطابق الفاظ جوڑ رہا ہے، وہ ان کے معنی کو سمجھتا نہیں ہے۔ صحیح۔ اور ان کا دوسرا معیار اسی سے جڑا ہے، عقل کا عمومی استعمال۔ انسانی عقل ایک آفاقی آلہ ہے، وہ ہر قسم کے مسائل حل کر سکتی ہے، جبکہ مشینیں اور ان کے نزدیک جانور بھی صرف مخصوص کاموں کے لیے بنے ہیں۔ اور ان کی ایک مذہبی دلیل بھی تھی۔ جی، آخر میں انہوں نے یہ دلیل دی کہ اگر جانوروں میں روح ہوتی تو وہ لافانی ہوتی، اور کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ مچھروں، سیپیوں، ان سب کی روحیں بھی ہمیشہ زندہ رہیں گی؟ ان کے لیے یہ ماننا زیادہ آسان تھا کہ وہ صرف مشینیں ہیں۔ تو ڈیکارٹ نے جانوروں سے ذہن اور روح چھین کر انہیں مشین بنا دیا، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ جی ہاں۔ اب ہم آتے ہیں جان لاک کی طرف، جو جدید فلسفے کے پسندیدہ چچا کہلاتے ہیں، اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ جس دنیا کو ہم دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں ویسی ہے ہی نہیں۔ جی، جان لاک نے بھی اسی میکینیکل فلسفی کو اپنایا، لیکن وہ اس کے نتائج کو ایک بالکل نئی سطح پر لے گئی۔ ان کا عجیب نظریہ یہ تھا کہ رنگ، ذائقے، خوشبو اور آوازیں جیسی خصوصیات حقیقت میں اشیاء میں موجود نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ بلکہ یہ صرف ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے والے احساسات ہیں۔ یعنی یہ کیلا جو مجھے پیلا نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں پیلا نہیں ہے، اس کا کوئی رنگ ہی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟
لوک کے مطابق بالکل نہیں. کیلے میں صرف کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو ہمارے ذہن میں پیلے رنگ کا احساس پیدا کرتی ہیں. اچھا. انہوں نے 2 قسم کی خصوصیات میں فرق کیا: بنیادی خصوصیات اور ثانوی خصوصیات. بنیادی خصوصیات وہ ہیں جو شے کا حصہ ہوتی ہیں، چاہے ہم انہیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، جیسے اس کی جسامت، شکل اور حرکت. یہ حقیقت کا حصہ ہے. اور ثانوی خصوصیات یعنی رنگ اور ذائقے وہ حقیقت نہیں ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کمپیوٹر اسکرین پر رنگ. اسکرین خود نیلی نہیں ہے، بلکہ اس میں لاکھوں چھوٹے پکسلز ہیں جو ایک خاص طریقے سے روشن ہو رہے ہیں، اور ہمارا دماغ اسے نیلے رنگ کے طور پر دیکھتا ہے. آپ نے بالکل صحیح مثال دی. لوک کے مطابق ایک شے میں صرف یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے ذرات کی ساخت اور حرکت کے ذریعے ہمارے ذہن میں رنگ یا ذائقے کا احساس پیدا کرے. وہ شے خود رنگین یا میٹھی نہیں ہوتی. بالکل، یہ صرف ہمارے ذہن کا تجربہ ہے. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے. اس کے پیچھے ان کے دلائل کیا تھے؟ انہوں نے کئی ہوشیار دلائل پیش کیے. ایک ہے بادام کی دلیل. ایک سفید بادام لیں، اب اسے اندھیرے میں پیسیں. صحیح. اگر سفیدی اور مٹھاس حقیقت میں بادام کا حصہ ہوتے تو ذرات کی ترتیب بدلنے سے انہیں کیوں بدلنا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ خصوصیات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں. یہ دلچسپ ہے. ایک اور دلیل آگ کے بارے میں تھی. جی، جسے مشابہت کی دلیل کہتے ہیں. تصور کریں کہ آگ جل رہی ہے. جب آپ دور ہوتے ہیں تو وہ گرمی کا ایک خوشگوار احساس دیتی ہے. جب آپ قریب جاتے ہیں تو وہی آگ جلن کا شدید درد دیتی ہے. ٹھیک. اب ہم سب مانتے ہیں کہ درد آگ میں نہیں ہے، وہ ہمارے جسم اور ذہن کا تجربہ ہے. لوک کہتے ہیں کہ اگر درد آگ میں نہیں تو پھر گرمی کا خوشگوار احساس آگ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا. وہ دونوں ہی ہمارے ذہن کے پیدا کردہ احساسات ہیں. یہی منطق رنگوں پر بھی لاگو ہوتی ہے. اور وہ پانی والی بالٹی کی مثال بھی تھی. بالکل. اسے ادراک کے تضاد کی دلیل کہتے ہیں. ایک ہاتھ کو برف جیسے ٹھنڈے پانی میں رکھیں اور دوسرے کو گرم پانی میں. ٹھیک ہے. کچھ دیر بعد دونوں ہاتھ نکال کر ایک ہی بالٹی نیم گرم پانی میں ڈالیں. کیا ہوگا؟ ٹھنڈے پانی والے ہاتھ کو پانی شدید گرم محسوس ہوگا اور گرم پانی والے ہاتھ کو ٹھنڈا. ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن پانی کا درجہ حرارت تو ایک ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ گرمی اور سردی پانی میں نہیں بلکہ یہ ہمارے حواس کا تجربہ ہے. لوک کا یہ نظریہ تو ہمارے اپنے تجربے پر ہی سوال اٹھا دیتا ہے. لیکن اگر ذہن اور مادہ اتنی ہی الگ ہیں تو ان کے درمیان کوئی بھی تعلق کیسے ممکن ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ نکولس میلبرانچ نے اسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے ایک بالکل ہی نئی انتہا پر لے گئے. آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا ہے. میلبرانچ نے ڈیکارٹ کے ذہن و جسم کے مسئلے کو دیکھا اور کہا کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. کوئی حل نہیں؟ جی، غیر مادی ذہن مادی جسم پر اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر ایسا کیوں لگتا ہے کہ جب میں ہاتھ اٹھانے کا سوچتا ہوں تو میرا ہاتھ اٹھ جاتا ہے؟ میلبرانچ نے ایک انتہائی بنیاد پرست جواب دیا: موقعیت پسندی یا اوکیجنلزم. یعنی جب میں ماچس جلاتا ہوں تو میں آگ نہیں لگا رہا بلکہ خدا لگا رہا ہے. یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. ان کے مطابق جی ہاں، دنیا میں کوئی بھی مخلوق، نہ کوئی ذہن نہ کوئی جسم، کسی بھی چیز کا سبب بننے کی حقیقی طاقت نہیں رکھتی. کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. جب ایک بلیئرڈ کی گیند دوسری سے ٹکراتی ہے تو پہلی گیند دوسری کو حرکت دینے کا سبب نہیں بنتی. یہ صرف ایک موقع ہوتا ہے جس پر خدا خود دوسری گیند کو حرکت دیتا ہے. آخر کوئی ایسا کیوں مانے گا؟ یہ تو سائنس اور عام فہم دونوں کے خلاف ہے. دیکھیں، اس کے پیچھے گہری مذہبی اور فلسفیانہ وجوہات تھیں. مذہبی دلیل یہ تھی کہ مخلوقات کو سبب بننے کی طاقت دینا انہیں خدا کا شریک بنانے جیسا ہے. یعنی بت پرستی. ایک طرح سے جی. میلبرانچ کا کہنا تھا کہ اگر ہم یہ مانیں کہ سورج روشنی دیتا ہے تو ہم سورج کی عبادت کر رہے ہیں. حقیقی سبب صرف خدا ہے. یہ تو واقعی ایک انتہا ہے. اور فلسفیانہ وجہ کیا تھی؟ فلسفیانہ وجہ وہی ذہن و جسم کا مسئلہ تھا. میلبرانچ نے کہا کہ میرا نظریہ اس مسئلے کو مکمل طور پر حل کر دیتا ہے. میرا ذہن میرے جسم کو حرکت نہیں دیتا. تو پھر جب میں سوچتا ہوں کہ میرا ہاتھ اٹھے تو یہ صرف ایک موقع ہوتا ہے جس پر خدا میرے ہاتھ کو اٹھا دیتا ہے. اسی طرح جب میرے جسم کو چوٹ لگتی ہے
تو جسم میرے ذہن میں درد پیدا نہیں کرتا، بلکہ خدا اس موقع پر میرے ذہن میں درد کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ذہن اور جسم کے درمیان کوئی حقیقی تعلق ہے ہی نہیں۔ بالکل، اور ان کی ایک دلیل مسلسل تخلیق کے نظریے سے بھی جڑی تھی۔ وہ کیا ہے؟ یہ نظریہ کہ خدا کائنات کو صرف ایک بار بنا کر چھوڑ نہیں دیتا، بلکہ اسے ہر لمحہ قائم رکھتا ہے۔ تو مالبرانچ نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر خدا ہر لمحہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر تخلیق کر رہا ہے تو وہی ہر چیز کی حرکت کا بھی ذمہ دار ہے۔ مخلوقات کے پاس سبب بننے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی ذہن کو گھما دینے والا خیال ہے۔ کیا اس دور میں کسی نے اس کا کوئی متبادل پیش کیا جو اتنا ہی عجیب ہو لیکن شاید تھوڑا کم انتہا پسندانہ؟ ضرور۔ یہاں گاڈفریڈ لائبنز آتے ہیں، جو اپنے دور کے عظیم ترین ذہین افراد میں سے ایک تھے۔ انہوں نے مالبرانچ کے نظریے کو سراہا لیکن اسے مسلسل معجزہ قرار دیا۔ مسلسل معجزہ؟ جی، انہوں نے کہا کہ اگر خدا کو ہر لمحہ ہر کام خود کرنا پڑ رہا ہے تو یہ کائنات کی خوبصورتی کے خلاف ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا، پہلے سے قائم ہم آہنگی۔ پہلے سے قائم ہم آہنگی، یہ کیا چیز ہے؟ لائبنز نے دو بالکل ایک جیسی بہترین گھڑیوں کی مثال دی۔ فرض کریں ایک ماہر گھڑی ساز دو گھڑیاں بناتا ہے اور انہیں بالکل ایک ہی وقت پر سیٹ کر کے چلا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ چلیں گی، ہر گھنٹے اور ہر منٹ پر ایک ساتھ بجیں گی، لیکن کیا ایک گھڑی دوسرے کے چلنے کا سبب بن رہی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نہیں، ان کے درمیان ہم آہنگی ان کے بنانے والے نے شروع میں ہی قائم کر دی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ذہن اور میرا جسم دو الگ الگ فلمیں ہیں جو ایک ہی وقت پر شروع کی گئی تھیں، اور وہ اتنی پرفیکٹ ہیں کہ لگتا ہے ایک دوسرے کی وجہ سے چل رہی ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے۔ لائبنز کے مطابق بالکل یہی معاملہ ہے۔ خدا نے کائنات کی تخلیق کے وقت ہر روح اور ہر جسم کا ایک مکمل پروگرام لکھ دیا تھا۔ ایک پروگرام؟ جی، آپ کے ذہن کا پروگرام یہ کہتا ہے کہ اس وقت آپ ہاتھ اٹھانے کا سوچیں گے، اور آپ کے جسم کا پروگرام یہ کہتا ہے کہ عین اسی وقت آپ کا ہاتھ اٹھے گا۔ ان کے درمیان کوئی سبب و نتیجہ کا تعلق نہیں، صرف ایک پہلے سے قائم کامل ہم آہنگی ہے۔ تو یہ مالبرانچ کے نظریے سے بہتر کیسے ہے؟ آخر میں تو نتیجہ وہی ہے کہ میں کچھ نہیں کر رہا۔ لائبنز کا خیال تھا کہ یہ بہتر ہے کیونکہ یہ کائنات کو زیادہ قابل فہم بناتا ہے۔ مالبرانچ کی دنیا میں ہر واقعہ ایک معجزہ ہے۔ لائبنز کی دنیا میں خدا نے شروع میں ہی ایک کامل نظام بنا دیا جو اپنے قوانین کے مطابق خود بخود چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ کائنات کو ایک معجزے کے بجائے ایک شاندار مشین کے طور پر پیش کرتا تھا، جو اس دور کی سائنسی سوچ سے زیادہ مطابقت رکھتا تھا۔ تو ہم نے ایک عجیب سفر طے کیا۔ ڈیکارٹ نے جانوروں کو مشین بنایا، لاک نے ہمارے ارد گرد کی دنیا سے رنگ چھین لیے، مالبرانچ نے سبب اور نتیجے کے تصور کو ہی ختم کر دیا، اور لائبنز نے ہمیں پہلے سے لکھے ہوئے پروگرام پر چلنے والے خودکار کردار بنا دیا۔ یہ واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والے خیالات ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ذہنی مشقیں نہیں تھیں، یہ تمام فلاسفر ایک ہی بنیادی مسئلے سے نمٹ رہے تھے۔ وہ جو نئی میکینیکل دنیا تھی، اس میں ذہن، مادے اور خدا کے تعلق کو کیسے سمجھا جائے۔ صحیح۔ وہ منطقی طور پر ایک مربوط نظام بنانا چاہتے تھے، چاہے اس کے نتائج ہمارے عام فہم کے کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہوں، اور ان نظریات کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ ڈیکارٹ کے نظریے نے صدیوں تک جانوروں پر سائنسی تجربات کے لیے ایک طرح کا اخلاقی جواز فراہم کیا۔ اسی طرح لاک کا نظریہ ہمارے حواس پر بھروسہ کرنے کے بارے میں ایک ایسی بحث چھیڑ گیا جو آج بھی مصنوعی ذہانت اور ورچوئل ریالٹی کے دور میں زندہ ہے۔ آج کی گفتگو نے واقعی آنے والی بحث کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کر دی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب آپ منطق کو اس کی انتہا تک لے جاتے ہیں تو آپ بہت ہی عجیب جگہوں پر پہنچ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اپنے اگلے سیشن میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ بعد کے مفکرین جیسے ڈیوڈ ہیوم نے ان عجیب نتائج پر کیا رد عمل ظاہر کیا اور فلسفے کو مزید بنیادی پرست سمت میں کیسے دھکیل دیا۔ بالکل۔ اگر یہ خیال تھا کہ آج کے خیالات عجیب تھے تو بس انتظار کیجئے، اگلی کڑی میں ہم دیکھیں گے کہ جب ایک فلاسفر نے اسی منطق کا استعمال کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شاید سبب اور میں کا تصور ہی ایک وہم ہے۔ تب تک کے لیے اس پر غور کیجئے گا کہ آج کے ان نظریات میں سے کون سا خیال اپنے عام فہم کو سب سے زیادہ چیلنج کرتا ہے۔ کیا یہ بے روح جانور ہیں،
بے رنگ دنیا یا ایک ایسی کائنات جہاں کچھ بھی کسی چیز کا سبب نہیں بنتا؟ اچھا، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک سوال جو مجھے اکثر پریشان کرتا ہے، خاص طور پر رات گئے، وہ یہ ہے کہ کیا یہ دنیا جو ہمارے ارد گرد ہے واقعی حقیقی ہے؟ کیا ہوگا اگر یہ سب کچھ، یہ مائکروفون، یہ کرسی، یہ آوازیں، یہ سب صرف ہمارے ذہنوں میں موجود ہوں؟ یہ خیال سیدھا مشہور فلم دی میٹرکس سے آیا لگتا ہے نا؟ بالکل، اور یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج ہم جس فلسفے کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے یہ کوئی سائنس فکشن نہیں تھا، بلکہ حقیقت کی بالکل درست تصویر تھی۔ اچھا، جی، ان کے نزدیک اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ کائنات ایسے ہی کام کرتی ہے۔ اور وہ فلسفر ہیں جارج برکلے، 18ویں صدی کے ایک آئرش مفکر۔ تو آج کے اس گفتگو کا مقصد برکلے کے اس بظاہر عجیب لیکن ناقابل یقین حد تک طاقتور نظریے کو سمجھنا ہے کہ موجود ہونا محسوس کیا جانا ہے۔ صحیح۔ پھر کوئی اتنا ذہین شخص اس نتیجے پر کیسے پہنچا کہ ہمارے ارد گرد کی مادی دنیا کا کوئی وجود نہیں اور حقیقت صرف ذہنوں اور ان کے خیالات پر مشتمل ہے؟ جی، اور یہ گفتگو ایک سلسلے کا پہلا حصہ ہے۔ آج ہم برکلے کی بنیاد رکھیں گے، جو ایک طرح سے جدید فلسفے کے شکوک و شبہات کی پہلی بڑی لہر تھے۔ اچھا، اور آنے والی نشستوں میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے خیالات نے ڈیوڈ ہیوم اور دیگر مفکرین کے لیے کیسے راستہ ہموار کیا۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سیدھا برکلے کے اس نظریے کے گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ خیال کہ کوئی مادی دنیا نہیں ہے، یہ سننے میں ہی بہت عجیب لگتا ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا بنیادی خیال بے وقت بہت سادہ بھی ہے اور چونکا دینے والا بھی۔ برکلے کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جسے ہم ٹھوس، حقیقی اور اپنے ذہنوں سے باہر سمجھتے ہیں، جیسے میزیں، کرسیاں، بالکل، میزیں، کرسیاں، پہاڑ، سیارے، اس کا کوئی آزادانہ وجود نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے ذہنوں سے باہر موجود نہیں ہے۔ ایک منٹ، برکلے کے مطابق حقیقت صرف دو طرح کی چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک ذہن یا روحیں جو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور دوسری خیالات یا تصورات جو محسوس کیے جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ مائکروفون جس میں بول رہی ہوں، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صرف میرے ذہن میں ایک خیال ہے۔ یہ بات تو ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ بالکل، اور یہی اس نظریے کی طاقت ہے۔ برکلے آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ اس سب سے بنیادی چیز پر سوال اٹھائیں جس سے آپ حقیقت سمجھتے ہیں۔ لیکن ثبوت کیا ہے؟ آپ کے پاس اس مائکروفون کے خیال کے علاوہ اس کے وجود کا کیا ثبوت ہے؟ آپ اسے دیکھ سکتی ہیں، چھو سکتی ہیں، اس کا وزن محسوس کر سکتی ہیں، لیکن یہ سب کیا ہے؟ یہ احساسات ہیں۔ یہ سب آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والے احساسات یا خیالات ہی تو ہیں۔ آپ نے کبھی بھی ان خیالات سے باہر قدم رکھ کر براہ راست کسی مادی مائکروفون کا تجربہ نہیں کیا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کے دلائل کا جائزہ لیں، خود جارج برکلے کون تھے؟ کیا وہ کوئی گوشہ نشین فلسفی تھے جو دنیا سے کٹ کر ایسی باتیں سوچتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کی زندگی بہت دلچسپ اور عملی تھی۔ جارج برکلے 1685 میں آئرلینڈ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ڈبلن کے مشہور ٹرینٹی کالج میں تعلیم حاصل کی اور اپنی جوانی میں ہی 20 سال کی عمر میں اپنے سب سے انقلابی فلسفیانہ کام لکھ لیے تھے۔ صرف 20 سال کی عمر میں؟ جی، وہ چرچ میں پادری بھی بنے اور بعد میں بشپ کے عہدے تک پہنچے۔ انہوں نے ایک امیر خاندان کے بچوں کے استاد کے طور پر یورپ کا سفر بھی کیا۔ تو وہ دنیا دیکھ چکے تھے؟ جی ہاں، ان کا ایک بہت بڑا خواب تھا کہ وہ برموڈا میں ایک عیسائی کالج قائم کریں گے۔ اس منصوبے کے لیے وہ کچھ عرصہ امریکہ کے روڈ آئلینڈ میں بھی رہے، لیکن آخرکار برطانوی حکومت نے فنڈز دینے سے انکار کر دیا اور یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اچھا، اور میں نے پڑھا ہے کہ ان کی سب سے مشہور کتاب فلسفے پر نہیں تھی۔ تو جو فلسفی پوری مادی دنیا کو رد کر رہا تھا، وہ لوگوں کو سڑک پینے کا مشورہ دے رہا تھا۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ اس سے وہ ایک حقیقی انسان لگتے ہیں، صرف ایک فلسفی نہیں۔ بالکل۔ اب واپس ان کے مشہور نعرے پر آتے ہیں، ایسے ایسٹ پرسیپی، موجود ہونا، محسوس کیا جانا ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے وجود کا انحصار اس بات پر ہے کہ اسے کوئی ذہن محسوس کر رہا ہو۔ ایک سیب کا وجود صرف اس وقت تک ہے جب تک اسے دیکھا،
چھوا یا چکھا جا رہا ہو۔ جب کوئی اسے محسوس نہیں کر رہا ہوتا تو اس کا وجود نہیں ہوتا۔ برکلے کے مطابق نہیں۔ یہاں ایک تکنیکی سوال ذہن میں آتا ہے۔ ذہن تو خود بھی موجود ہیں، لیکن وہ محسوس کی جانے والی چیزیں نہیں بلکہ محسوس کرنے والے ہیں۔ تو کیا یہ نعرہ یوں نہیں ہونا چاہیے کہ موجود ہونا محسوس کیا جانا ہے یا محسوس کرنے والا ہونا ہے؟ یہ ایک بہت اچھا نقطہ ہے۔ تکنیکی طور پر آپ کی بات درست ہے، لیکن برکلے کے نزدیک یہ ایک غیر ضروری فرق ہے، کیونکہ ذہن ہمیشہ خود سے آگاہ ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ خود کو سوچتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ اچھا، سمجھ گئی۔ اس لیے ان کے نزدیک سادہ نعرہ ہی کافی ہے، اور اسی نظریے کو کہ حقیقت صرف ذہنوں اور ان کے تصورات پر مشتمل ہے، مثالیت یعنی آئیڈیلزم کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مثالیت یعنی آئیڈیلزم کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں اس نظریے کو دیکھنا ہوگا جس کے خلاف برکلے لڑ رہے تھے، اور وہ تھا مادیت یعنی مٹیریلزم۔ جی بالکل۔ اس وقت کے بڑے مفکرین جیسے ڈیکارٹ اور خاص طور پر جان لاک وہ مادیت پسند تھے۔ اور مادیت کا نظریہ کیا تھا مختصراً؟ اس کے آپ کہہ سکتے ہیں 4 بنیادی ستون تھے۔ اول، غیر مادی ذہن موجود ہیں، یہ بات تو برکلے بھی مانتے تھے۔ دوم، ان ذہنوں سے آزاد جگہ گھیرنے والے مادی اجسام بھی موجود ہیں، یعنی ایک بیرونی ٹھوس دنیا موجود ہے۔ یہ ہے اصل اختلاف کا نقطہ۔ بالکل۔ تیسرا نقطہ یہ کہ ہم ان مادی اجسام کو براہ راست نہیں بلکہ اپنے ذہن میں موجود تصورات یا خیالات کے ذریعے بالواسطہ طور پر محسوس کرتے ہیں۔ اور چوتھا نقطہ یہ کہ ہمارے کچھ خیالات جیسے کسی چیز کی شکل یا سائز باہر موجود اجسام سے مشابہت رکھتے ہیں، جبکہ کچھ جیسے اس کا رنگ یا ذائقہ نہیں رکھتے۔ اچھا، آئیے اسے آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ تو مادیت پسند یہ کہہ رہے تھے کہ جب میں ایک درخت کو دیکھتی ہوں تو میں براہ راست اس مادی درخت کو نہیں دیکھ رہی۔ صحیح۔ میں اصل میں اپنے ذہن میں موجود درخت کی ایک ذہنی تصویر یا خیال کو دیکھ رہی ہوں۔ یہ ذہنی تصویر ایک پردے کی طرح ہے جو میرے اور حقیقی درخت کے درمیان ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھایا۔ اور وہ مانتے ہیں کہ اس پردے کے پیچھے ایک حقیقی مادی درخت موجود ہے جو اس ذہنی تصویر کی وجہ بن رہا ہے۔ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جہاں برکلے اور مادیت پسند الگ ہوتے ہیں۔ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ہم براہ راست صرف اپنے خیالات کو محسوس کرتے ہیں، لیکن مادیت پسند ایک قدم آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ ان خیالات کا سبب ایک بیرونی مادی دنیا ہے۔ اور برکلے کے نزدیک یہ ایک غیر ضروری مفروضہ ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زندگی بھر صرف پردے پر تصویریں ہی دیکھی ہیں تو آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ پردے کے پیچھے کوئی حقیقی دنیا بھی ہے؟ آپ نے تو اسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ ایک بہت مضبوط اعتراض ہے، تو آئیے اس کا باقاعدہ جائزہ لیتے ہیں۔ برکلے نے مادیت کے اس محل کو گرانے کے لیے کیا دلائل استعمال کیے؟ انہوں نے 3 بڑے حملے کیے۔ پہلا یہ کہ مادیت ہمیں شکوک و شبہات کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے۔ شکوک و شبہات؟ یہ کیسے؟ مجھے تو لگتا تھا کہ مادیت ایک بہت ٹھوس اور یقینی نظریہ ہے۔ برکلے کا کہنا ہے کہ مادیت اہم ترین چیزوں کو ناقابل فہم بنا دیتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ خود مادی اجسام کا وجود ہی ناقابل فہم اور ناقابل ثبوت ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ مادیت پسند کہتے ہیں کہ ہمارے حسی تصورات واضح ہوتے ہیں، اس لیے ان کا سبب کوئی بیرونی دنیا ہونی چاہیے۔ لیکن برکلے کہتے ہیں کہ یہ کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے ان تصورات کا سبب خدا ہو یا فرشتے ہوں یا کوئی اور طاقتور ذہن۔ تو یہ ہمیں ایک مستقل شک کی حالت میں چھوڑ دیتی ہے کہ آیا باہر کوئی دنیا ہے بھی یا نہیں؟ جی، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ مادیت کے مطابق ہم کبھی بھی یہ یقین سے نہیں جان سکتے کہ باہر موجود چیزوں کی اصل خصوصیات کیا ہیں۔ اگر رنگ اور ذائقہ ہمارے ذہن میں ہیں تو ہمیں کیسے پتا کہ باہر کی دنیا کیسی ہے؟ کیا وہ بے رنگ اور بے ذائقہ ہے؟ بالکل۔ مادیت ہمیں ایک ایسی پراسرار دنیا میں چھوڑ دیتی ہے جس کے بارے میں ہم کچھ یقین سے نہیں جان سکتے۔ برکلے کے نزدیک یہ شکوک و شبہات کی بدترین شکل ہے۔ یاد ہے کہ جان لاک کا نظریہ تھا۔ جی ہاں۔ میں نے اسے ہمیشہ ایسے سمجھا ہے کہ ایک سیب کی گول شکل تو اس کی اپنی ہے، یہ اولین خصوصیت ہے، لیکن اس کی مٹھاس میرا تجربہ ہے، یہ ثانوی خصوصیت ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل، آپ نے بہت اچھی طرح خلاصہ کیا۔ لاک کے مطابق
اولین خصوصیات جیسے حجم، شکل اور حرکت شے میں حقیقی طور پر موجود ہوتی ہیں، جبکہ ثانوی خصوصیات جیسے رنگ، ذائقہ اور حرارت صرف ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں۔ اور برکلے نے اس فرق کو کیسے رد کیا؟ یہ تو کافی معقول لگتا ہے۔ یہ تو کافی معقول لگتا ہے، لیکن برکلے نے یہاں ایک بہت ہوشیارانہ چال چلی۔ انہوں نے پہلے تو مادیت پسندوں سے اتفاق کیا۔ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، ثانوی خصوصیات واقعی ذہن پر منحصر ہوتی ہیں۔ اچھا۔ پھر انہوں نے اسی منطق کو استعمال کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا کہ جنہیں آپ اولین خصوصیات کہہ رہے ہیں وہ بھی صرف ذہن میں ہی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ادراک کے اضافی ہونے کی دلیل استعمال کی۔ اس کی کوئی مثال؟ بالکل، درجہ حرارت کے لیے بالٹی میں 2 ہاتھ کی مشہور مثال ہے۔ اگر آپ ایک ہاتھ کچھ دیر ٹھنڈے پانی میں اور دوسرا گرم پانی میں رکھنے کے بعد دونوں کو ایک ہی نیم گرم پانی کی بالٹی میں ڈالیں تو کیا ہوگا؟ تو ٹھنڈے ہاتھ کو پانی گرم لگے گا اور گرم ہاتھ کو ٹھنڈا لگے گا۔ بالکل، جبکہ پانی کا درجہ حرارت تو ایک ہی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گرمی اور سردی پانی میں نہیں بلکہ ہمارے احساس میں ہے۔ یہاں تک تو مادیت پسند بھی متفق ہوں گے۔ جی، لیکن پھر برکلے اسی دلیل کو اولین خصوصیات پر لاگو کرتے ہیں۔ اچھا، تو وہ حجم اور حرکت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ تو حقیقی لگتی ہیں۔ حجم کو ہی لے لیں۔ ایک کیڑے کا پاؤ ہمیں بہت چھوٹا نظر آتا ہے، لیکن خود اس کیڑے کو وہ ایک مناسب حجم کا لگے گا، اور ایک خردبینی جاندار کو شاید وہ ایک بہت بڑا ستون نظر آئے۔ یہ بات تو ہے۔ چونکہ محسوس کیا جانے والا حجم دیکھنے والے کے لحاظ سے بدل رہا ہے، اس لیے حجم بھی شے میں نہیں بلکہ دیکھنے والے ذہن میں ہے۔ اسی طرح حرکت کی رفتار بھی موضوعی ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو اگر تمام خصوصیات رنگ، ذائقہ، حرارت اور اب حجم، شکل، حرکت سب ذہن میں ہے تو پھر اس مادی شے میں باقی کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہی برکلے کی دوسری کاری ضرب تھی۔ اگر کسی شے کی تمام قابل ادراک خصوصیات صرف ذہن میں موجود ہیں تو پھر خود اس شے کا جو ان خصوصیات سے خالی ہو کوئی وجود باقی نہیں رہتا۔ وہ ایک بے خاصیت کچھ نہیں بن جاتی ہے۔ جی، مادیت کا ڈھانچہ یہیں گر جاتا ہے۔ اچھا، تو اگر رنگ، ذائقہ، شکل سب کچھ ذہن میں ہے تو باہر کچھ بچا ہی نہیں۔ یہ تو مادیت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ لیکن کیا برکلے یہیں رک گئے یا ان کے پاس کوئی آخری فیصلہ کن دلیل بھی تھی؟ ان کے پاس ایک آخری اور فیصلہ کن دلیل تھی جسے ماسٹر آرگیومنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ان کا سب سے طاقتور استدلال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مادیت نہ صرف غلط ہے بلکہ منطقی طور پر متضاد بھی ہے۔ متضاد کیسے؟ ان کا چیلنج بہت سادہ ہے۔ کسی ایسی چیز کا تصور کرنے کی کوشش کریں جو کسی بھی ذہن سے باہر غیر محسوس شدہ حالت میں موجود ہو۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں۔ میں ایک ایسے جنگل میں ایک درخت کا تصور کر رہی ہوں جہاں کوئی انسان یا جانور نہیں ہے، لیکن کیا ہوا؟ جس لمحے میں اس کا تصور کر رہی ہوں وہ میرے ذہن میں آ گیا ہے۔ میں اس کا تصور کر رہی ہوں۔ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ آپ چال میں پھنس گئیں۔ کسی غیر محسوس شدہ شے کا تصور کرنا خود ایک تضاد ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے ذہن میں ایک ایسا تصور ہے جو کسی ذہن میں نہیں ہے۔ یہ تو ایک واضح منطقی تضاد ہے۔ جی، لہٰذا ذہن سے آزاد مادی اشیاء کا وجود نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ ناقابل تصور اور منطقی طور پر ناممکن ہے۔ اور اگر یہ ناممکن ہے تو مادیت کا نظریہ بھی ناممکن ہے۔ یعنی مثالیت کے حق میں انہوں نے کیا مثبت مقدمہ پیش کیا؟ آپ نے صحیح کہا۔ انہوں نے ایک بہت واضح 4 قدمی دلیل پیش کی۔ پہلا قدم، محسوس کی جانے والی خصوصیات جیسے رنگ یا درد اپنی فطرت میں ہی ایسی ہیں کہ انہیں محسوس کیا جاتا ہے۔ کیا غیر محسوس شدہ درد کا کوئی مطلب ہے؟ نہیں۔ اگر ان کا وجود محسوس کیے جانے پر منحصر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں براہ راست محسوس کیا جاتا ہے۔ تیسرا قدم، اجسام ان محسوس کی جانے والی خصوصیات کے مجموعے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی ایک سیب صرف اپنی سرخی، گولائی، مٹھاس وغیرہ کا مجموعہ ہے، اس کے پیچھے کوئی پراسرار جوہر نہیں؟ بالکل۔ اور چوتھا اور آخری قدم، اگر اجسام صرف محسوس کی جانے والی خصوصیات کا مجموعہ ہے اور یہ خصوصیات براہ راست محسوس کی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اجسام خود بھی براہ راست محسوس کیے جاتے ہیں، اور یہی مثالیت ہے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا اعتراض سامنے آتا ہے۔ یہ سب فلسفیانہ باتیں اپنی جگہ، لیکن کیا یہ عقل سلیم کے بالکل خلاف نہیں؟
یہ کہنا کہ یہ میز جس پر میرا ہاتھ ہے اس کا کوئی مادی وجود نہیں، یہ تو پاگل پن لگتا ہے۔ یہی برکلے کا سب سے حیران کن آخری دعو ہے۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا نظریہ یعنی مثالیت مادیت کے مقابلے میں عقل سلیم سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بالکل الٹا لگ رہا ہے۔ آئیے کچھ سوالات کے ذریعے اسے پرکھتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا آپ اس میز کو براہ راست محسوس کرتی ہیں؟ عام آدمی کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ہاں بالکل میں اسے چھو رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، برکلے کی مثالیت بھی کہتی ہے ہاں، کیونکہ میز ان تصورات کا مجموعہ ہے جسے آپ براہ راست محسوس کر رہی ہیں، جبکہ مادیت کیا کہتی ہے؟ نہیں، آپ میز کو براہ راست محسوس نہیں کر رہی، آپ صرف اپنے ذہن میں موجود میز کے خیال کو محسوس کر رہی ہیں۔ اچھا، اس نقطہ نظر سے تو برکلے… ٹھیک ہے، دوسرا سوال، اور مثالیت کہتی ہے نہیں، کیونکہ جو کچھ موجود ہے وہ قابل ادراک خیالات ہیں، جبکہ مادیت کہتی ہے ہاں دنیا ناقابل فہم ہے، کیونکہ ہم نہ تو مادی جوہر کو جان سکتے ہیں نہ ہی اس کی حقیقی خصوصیات کو۔ یہ بھی ایک مضبوط نقطہ ہے۔ اور آخری سوال، آخری اور سب سے واضح سوال، کیا آگ گرم ہے؟ عقل سلیم کہتی ہے ہاں بالکل، مثالیت بھی کہتی ہے ہاں، کیونکہ حرارت ان تصورات کے مجموعے کا لازمی حصہ ہے جسے ہم آگ کہتے ہیں۔ لیکن مادیات کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ آگ خود گرم نہیں، وہ صرف ہم میں گرمی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ بالکل۔ اس طرح برکلے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کا بظاہر عجیب نظریہ دراصل ہمارے روزمرہ کے حقیقی تجربے کے زیادہ قریب ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے جارج برکلے کے اس انقلابی نظریے کا جائزہ لیا کہ حقیقت صرف ذہنوں اور ان کے تصورات پر مشتمل ہے، اور یہ کہ جس مادی دنیا کو ہم یقینی سمجھتے ہیں شاید اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ جی، مادیت کے خلاف ان کے دلائل، خاص طور پر یہ کہ آپ ذہن سے آزاد کسی شے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، حیرت انگیز طور پر قائل کرنے والے ہیں۔ اور ان کا آخری دعویٰ کہ یہ عجیب نظریہ دراصل مادیت سے زیادہ عقل سلیم کے قریب ہے، واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی ان بنیادی ترین مفروضوں پر سوال اٹھانے کی دعوت دیتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ برکلے کی مثالیت کا یہ گہرا جائزہ ہماری اگلی گفتگو کے لیے بہترین بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ادراک، حقیقت اور علم کے بارے میں جو سوالات انہوں نے اٹھائے وہ یہیں ختم نہیں ہوئے۔ صحیح کہا۔ اپنے اگلے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک اور بڑے مفکر ڈیوڈ ہیوم نے برکلے کے شکوک و شبہات کو ان کی منطقی انتہا تک پہنچا دیا، اور نہ صرف مادی دنیا بلکہ سبب اور اثر کے تصور کو ہی چیلنج کر دیا۔ اگر برکلے نے بنیادوں کو ہلایا تو ہیوم نے پوری عمارت کو گرانے کی کوشش کی۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے سوچنے کا ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر جنگل میں ایک درخت گرے اور وہاں اسے سننے یا محسوس کرنے والا کوئی ذہن موجود نہ ہو، نہ انسان، نہ جانور، نہ کوئی اور مخلوق، تو کیا اس سے آواز پیدا ہوتی ہے؟ برکلے کا فلسفہ تو یہی کہے گا کہ جب تک کوئی ذہن اسے محسوس نہ کرے، نہ درخت کا وجود ہے، نہ اس کے گرنے کا، اور نہ ہی آواز کا۔ جی، اگر یہ درست ہے تو اس کائنات کا کیا مطلب نکلتا ہے جو باشعور ذہنوں کے وجود میں آنے سے اربوں سال پہلے موجود تھی؟ کیا وہ موجود تھی بھی یا نہیں؟ اس سوال پر غور کیجیے گا۔ اچھا، تو پچھلی بار ہم نے جہاں بات چھوڑی تھی وہ یہ سوال تھا کہ ذہن آخر ہے کیا؟ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک بہت ہی عجیب اور گہرے سوال پر غور کرتے ہیں۔ کیا آپ کی اپنی کوئی ایسی زبان ہو سکتی ہے جسے آپ کے علاوہ کوئی نہ سمجھ سکے؟ مطلب، کیا آپ کے احساسات اتنے نجی ہیں کہ آپ ان کے لیے خفیہ نام رکھ سکتے ہو؟ جی، اور یہ سوال سننے میں جتنا سادہ لگتا ہے نا، فلسفی لڈوگ وٹکنسٹائن کے مطابق اس کا جواب ہمارے زبان اور سوچ کے بارے میں پورے تصور کو الٹ دیتا ہے۔ تو آج کا ہمارا مرکزی خیال یہی ہے کہ ایک بامعنی نجی زبان، اس کا وجود ہی ناممکن ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو ہمارے اس عام خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ ہمارے احساسات، ہمارے خیالات، یہ سب مکمل طور پر ہماری ذاتی ملکیت ہے۔ تو آج ہم فلسفے کی دنیا کے ایک بہت ہی پراسرار کردار لڈوگ وٹکنسٹائن کے کام کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کی زندگی اور ان کی دو مشہور کتابوں پر مبنی ہے،
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسری کتاب نے پہلی کے نظریات کو تقریباً رد کر دیا تھا۔ ہمارا مقصد وٹگنسٹائن کی اس مشہور دلیل کو سمجھنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ یہ آج بھی اتنی اہم کیوں سمجھی جاتی ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کردار کو تھوڑا جانتے ہیں۔ یہ وٹگنسٹائن کون تھے؟ ان کی شخصیت بھی ان کے فلسفے کی طرح ہی کافی پیچیدہ لگتی ہے۔ بالکل، وہ ویانا کے ایک بہت ہی امیر گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی ساری دولت چھوڑ دی۔ اچھا؟ جی، کیمبرج میں تعلیم حاصل کی اور اپنی پہلی کتاب لکھی، ٹریکٹیٹس لاجیکو فلسافیکس۔ اس کتاب کے بعد انہیں لگا کہ بس فلسفے کے تمام بڑے مسائل حل ہو گئے ہیں۔ واہ، فلسفے کے تمام مسائل حل کر کے وہ کہاں گئے؟ وہ سب کو چھوڑ کر آسٹریا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اسکول ٹیچر بن گئے۔ کیا بات ہے، یہ تو بہت ہی عجیب فیصلہ ہے۔ اور وہ اس میں کچھ خاص کامیاب بھی نہیں رہے۔ کہتے ہیں کہ وہ بچوں کو سبق یاد نہ کرنے پر کانوں پر مارتے تھے۔ وہ ایک بہت ہی شدید قسم کے انسان تھے۔ خوش قسمتی سے ان کی کتاب کی شہرت اتنی پھیل گئی تھی کہ 1929 میں انہیں کیمبرج واپس بلا لیا گیا، جہاں انہوں نے اپنے پرانے خیالات پر دوبارہ غور کرنا شروع کیا، اور ان کی دوسری مشہور کتاب فلسافیکل انویسٹیگیشنز وہ تو ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئی۔ جی ہاں، ان کے شاگردوں نے شائع کی، اور اسی کتاب میں نجی زبان کی یہ دلیل موجود ہے۔ اور ان کا لکھنے کا انداز بھی وہ روایتی فلسفیوں جیسا نہیں ہے، کوئی منظم تھیسس نہیں لکھتے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ تو بس مختصر پیراگراف یا تبصروں کی ایک سیریز ہے جن میں وہ اکثر خود سے ہی بحث کرتے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، اور اسی وجہ سے ان کے کام کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ خود سے سوال جواب کر رہے ہیں، ایک جگہ ایک خیال پیش کرتے ہیں اور اگلے ہی پیراگراف میں اس پر اعتراض اٹھا دیتے ہیں۔ اسی لیے آج تک فلسفی اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ ان کی دلیل کا اصل نقطہ آخر تھا کیا۔ بالکل۔ چلیں تو اس دلیل کے مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں، یہ نجی زبان، اس سے ان کی اصل مراد کیا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ آپ ایسے سوچیں کہ آپ ایک لفظ ایجاد کرتے ہیں صرف اس خاص گدگدی کے لیے جو آپ کو کبھی کبھی اپنی بائیں کوہنی پر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ اس کا نام رکھ دیتے ہیں زلپ۔ زلپ؟ جی، یہ لفظ صرف آپ جانتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی کبھی نہیں جان سکتا کہ زلپ کا اصل احساس کیسا ہوتا ہے۔ وٹگنسٹائن کے مطابق یہ ایک نجی زبان کی مثال ہے، یعنی ایک ایسی زبان جس کے الفاظ میرے ان اندرونی تجربات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن تک صرف میری رسائی ہے۔ بالکل، اور اسی لیے منطقی طور پر کوئی دوسرا شخص اسے سمجھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ تو ایک بہت عام خیال لگتا ہے، مجھے درد ہوتا ہے تو صرف میں ہی جان سکتا ہوں نا کہ وہ کیسا ہے، دوسرے تو صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہی تو وہ عام فہم نظریہ ہے جسے فلسفے میں کارٹیشینزم کہتے ہیں، رینے ڈیکارٹ کے نام سے۔ صحیح۔ اس نظریے کے مطابق ہمارا ذہن ایک نجی تھیٹر کی طرح ہے جس کے تماشائی صرف ہم خود ہیں۔ لفظ درد کا مطلب بھی اسی نجی اندرونی احساس کی طرف اشارہ کرنے سے بنتا ہے۔ اور وٹگنسٹائن اس نظریے کو رد کرتے ہیں؟ جی، وہ اپنی دلیل شروع کرنے سے پہلے اس نظریے اور اس کے بالکل مخالف نظریے دونوں کو رد کرتے ہیں۔ اور اس کے مخالف نظریہ کون سا ہے؟ وہ ہے رویہ پرستی، یا جسے بیہیویئرزم کہتے ہیں۔ اچھا۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ درد جیسے الفاظ ہمارے کسی اندرونی احساس کی طرف اشارہ نہیں کرتے، بلکہ ہمارے ظاہری رویے کی طرف، جیسے چیخنا، کراہنا یا چوٹ والی جگہ کو پکڑ لینا۔ ایک منٹ، تو رویہ پرستی کا مطلب یہ ہوا کہ جب میں کہتا ہوں مجھے درد ہو رہا ہے تو میں اپنے اندرونی احساس کی بات ہی نہیں کر رہا، بلکہ صرف اپنے چیخنے یا کراہنے کی۔ جی، اس نظریے کے مطابق تو یہی ہے۔ یہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میرے اندر کوئی احساس ہے ہی نہیں۔ بالکل، اور اسی لیے وٹگنسٹائن ان دونوں نظریات کو مسترد کرتے ہیں۔ کارٹیشینزم کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ اگر درد کا مطلب مکمل طور پر ایک نجی احساس ہوتا تو ہم اسے سیکھتے کیسے؟ جی، آپ کبھی کسی بچے کو یہ لفظ سکھا ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ میز کی طرف اشارہ کر کے میز سکھا سکتے ہیں، لیکن کسی کے نجی درد کی طرف کیسے اشارہ کریں گے؟ بات تو صحیح ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اکثر جانتے ہیں کہ دوسرے کو کب درد ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ ہم صرف اندازہ لگاتے ہیں۔ اور رویہ پرستی کو وہ کیوں غلط کہتے ہیں؟
کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ یہ دوسری انتہا پر چلا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ درد کا احساس ایک حقیقی اندرونی کیفیت ہے۔ بالکل۔ آپ درد میں ہو سکتے ہیں لیکن بہادری سے اسے چھپا بھی سکتے ہیں، کوئی ظاہری رویہ نہ دکھائیں۔ جی۔ اور ظاہر ہے میری اپنے درد تک رسائی کسی اور سے کہیں زیادہ یقینی ہوتی ہے، تو وٹنسٹائن ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں ایک راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ان کی اصل دلیل پر آتے ہیں۔ اگر زبان نہ تو خالصتاً نجی احساسات کی عکاس ہے اور نہ ہی صرف ظاہری رویہ کا نام، تو پھر یہ ہے کیا؟ یہیں سے بات دلچسپ ہوتی ہے۔ وٹگنسٹائن ایک ذہنی تجربے کی دعوت دیتے ہیں۔ فرض کریں میں ایک ڈائری رکھتی ہوں اور جب بھی مجھے ایک خاص احساس ہوتا ہے میں اپنی ڈائری میں ایس کا نشان لکھ دیتی ہوں۔ یہ احساس کسی کو نہیں معلوم، صرف مجھے ہوتا ہے۔ یہ میری نجی زبان کا پہلا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سیدھا سادہ لگتا ہے، اس میں کیا پیچیدگی ہے؟ پیچیدگی یہ ہے، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ ہر بار ایس کا صحیح استعمال کر رہی ہیں؟ یعنی آج جو احساس آپ کو ہو رہا ہے کیا وہ وہی ایس ہے جو آپ کو کل ہوا تھا؟ آپ اس کی تصدیق کیسے کریں گی؟ میں اپنی یادداشت استعمال کروں گا، مجھے یاد ہوگا کہ کل ایس کیسا محسوس ہوا تھا۔ یہی وٹگنسٹائن کا سب سے اہم نقطہ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کو بامعنی طور پر استعمال کرنے کے لیے اس کے صحیح اور غلط استعمال میں فرق کرنے کا کوئی معیار یا اصول ہونا چاہیے۔ اچھا۔ مثلاً جب ایک بچہ کرسی کو میز کے لیے استعمال کرتا ہے تو ہم اسے درست کرتے ہیں۔ یہاں ایک عوامی معیار موجود ہے۔ صحیح۔ لیکن آپ کے نجی احساس ایس کے معاملے میں آپ کی یادداشت کے علاوہ کوئی اور معیار ہے ہی نہیں۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے درد کے لیے خود کوئی اصول نہیں بنا سکتا؟ میری یادداشت ہی میرا اصول کیوں نہیں ہو سکتی؟ وٹگنسٹائن اس اعتراض کو ایک بڑی دلچسپ مثال سے رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی یادداشت پر بھروسہ کر کے یہ جانچنا کہ آپ نے لفظ صحیح استعمال کیا ہے، ہاں، وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک ہی اخبار کی کئی کاپیاں خرید کر یہ تسلی کرنا چاہیں کہ اس میں لکھی خبر سچی ہے۔ یہ تو اچھی مثال ہے۔ مطلب ایک ہی ذریعے سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی، آپ کو کسی آزاد ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، بات بھروسے کی نہیں ہے، اصول کی ہے۔ اصول کا مطلب ہے کہ غلطی کا امکان ہو اور اسے جانچنے کا کوئی طریقہ بھی ہو۔ آپ کے نجی احساس ایس کے لیے کوئی آزاد معیار نہ ہونے کی وجہ سے ایس کا صحیح یا غلط استعمال بے معنی ہو جاتا ہے۔ اور اگر صحیح اور غلط کا فرق ہی نہیں تو اس لفظ کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ تو اس سب کا حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ اگر ایک بامعنی نجی زبان ناممکن ہے تو پھر درد، خوشی، غم جیسے الفاظ جو ہمارے اتنے گہرے ذاتی تجربات ہیں ان کا مطلب کہاں سے آتا ہے؟ فوری نتیجہ تو یہ ہے کہ یہ الفاظ اپنا مطلب کسی نجی اندرونی چیز کی طرف اشارہ کرنے سے حاصل نہیں کرتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم ان کا مطلب کبھی سمجھ ہی نہ پاتے۔ تو پھر وہ اپنے معنی کیسے حاصل کرتے ہیں؟ یہاں وٹگنسٹائن اپنی سب سے مشہور مثال دیتے ہیں، ڈبے میں بھنورا۔ ڈبے میں بھنورا؟ یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فرض کریں کہ ہر شخص کے پاس ایک ڈبہ ہے۔ ہم سب اپنے ڈبے میں موجود چیز کو بھنورا کہتے ہیں، لیکن کوئی بھی کسی دوسرے کے ڈبے میں جھانک نہیں سکتا۔ اچھا۔ ہر کوئی صرف اپنے بھنورے کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بھنورا میرے نجی احساس سے درد کی طرح ہے۔ بالکل۔ اب وٹگنسٹائن یہ سوال پوچھتے ہیں، جب لوگ بھنورے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لفظ بھنورا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا مطلب وہ چیز ہے جو ڈبے کے اندر ہے؟ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہو سکتا ہے ہر ایک کے ڈبے میں مختلف چیز ہو سکتا ہے کسی کے ڈبے میں بھنورا ہو، کسی میں تتلی، اور ہو سکتا ہے کسی کا ڈبہ خالی ہی ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لفظ بھنورا کا مطلب اس بات سے نہیں بنتا کہ ڈبے کے اندر کیا ہے، بلکہ اس بات سے بنتا ہے کہ ہم سب اس ڈبے کو لے کر عوامی طور پر کیا کرتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں بات کیسے کرتے ہیں۔ تو ڈبے کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ زبان کے اس کھیل سے خارج ہو جاتا ہے۔ اٹس irrelevant۔ واو! یعنی اس مثال سے وٹگنسٹائن یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اندر درد نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ درد کا مطلب اس اندرونی احساس کی وجہ سے نہیں ہے، مطلب کا تعلق اس ڈبے کے اندر کیا ہے اس سے ہے ہی نہیں۔ جی، اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم سب اس ڈبے کو لے کر عوامی طور پر کیا کرتے ہیں۔ یہ سوچ کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ تو پھر مجھے درد ہو رہا ہے کہنے کا کیا مطلب ہے؟
وٹکنسٹائن کا کہنا ہے کہ یہ جملہ کسی نجی کیفیت کی تفصیل یا رپورٹ نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ درد کا ایک اظہار ہے۔ یہ کراہنے، چیخنے یا آؤچ کہنے کا ایک سیکھا ہوا مہذب طریقہ ہے۔ جب بچے کو چوٹ لگتی ہے تو وہ روتا ہے، بڑے اسے تسلی دیتے ہیں اور اسے الفاظ سکھاتے ہیں، جیسے درد ہو رہا ہے۔ وہ اسے درد کا اظہار کرنے کا ایک نیا رویہ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے درد ہو رہا ہے کہنا چیخنے کا ایک متبادل ہے، یہ کسی چیز کا حوالہ دینا نہیں بلکہ کچھ کرنا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ نظریہ کارٹیشنزم اور رویہ پرستی کے درمیان ایک درمیانی راستہ دکھاتا ہے۔ اچھا، یہ ہمارے اندرونی احساسات کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، کارٹیشنزم کی طرح۔ جی، اور زبان اور ہمارے ظاہری رویے کے درمیان گہرے تعلق کو بھی مانتا ہے، رویہ پرستی کی طرح، لیکن دونوں کے مسائل سے بچ جاتا ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ سرے سے کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وٹگنسٹائن نے ہمارے اس عام فہم خیال کو مکمل طور پر چیلنج کیا کہ ہمارے احساسات کے الفاظ اندر کی طرف اشارہ کر کے اپنا مطلب حاصل کرتے ہیں۔ جی، وہ دلیل دیتے ہیں کہ زبان بنیادی طور پر ایک عوامی اور سماجی سرگرمی ہے جو اصولوں پر چلتی ہے، اور یہاں تک کہ ہمارے سب سے نجی تجربات کے الفاظ بھی ہمارے مشترکہ عوامی رویوں اور زندگی کے طریقوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی لفظ کا مطلب اس کا استعمال ہے۔ اگر آپ کسی لفظ کا مطلب جاننا چاہتے ہیں تو یہ مت پوچھیں کہ وہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ لوگ اسے اپنی زندگی میں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ وٹگنسٹائن ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ معنی صرف ہمارے ذہنوں میں قید نہیں ہوتے، یہ ہمارے عوامی اعمال اور ہماری دنیا سے جڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ خیال کہ جو کچھ ذہن کے اندر ہے وہ پوری کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے ہم اپنی اگلی گفتگو میں ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھیں گے۔ جی، ہم امریکی فلسفر ہلیری پٹنم کی اس دلچسپ دلیل پر غور کریں گے کہ خیالات اور معنی سختی سے کہا جائے تو ہمارے سر کے اندر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اس موضوع کا ایک بہترین تسلسل ہوگا۔ بالکل۔ فی الحال ایک سوچنے کی بات چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر مجھے درد ہو رہا ہے کہنا واقعی صرف کراہنے کا ایک سیکھا ہوا متبادل ہے، تو کیا اس سے خود درد میں ہونے کے تجربے کا مطلب بدل جاتا ہے یا کسی اور کو اس کے بارے میں بتانے کا مطلب؟ تو چلیں اس سفر کو اس کے آخری اور شاید سب سے عجیب موڑ پر لے کر چلتے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا افلاطون کے نظریہ امثال سے، جہاں ایک واضح لکیر تھی مادی اور غیر مادی دنیا کے بیچ۔ پھر صدیوں کا سفر طے کر کے ہم ڈیکارٹ تک پہنچے، جس نے کہا کہ ذہن اور جسم یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ جی، دو الگ حقیقتیں۔ اور اب ہم اس تفریق کو مکمل طور پر ختم کرنے والے ایک ایسے نظریے پر بات کریں گے جو پہلی نظر میں ناقابل یقین لگتا ہے، پین سائیکزم۔ یہ خیال کہ شعور یا تجربہ ہر مادی چیز کا حصہ ہے، یہاں تک کہ ایک ایٹم کی سطح پر بھی۔ یہ واقعی ایک ایسا نظریہ ہے جو ہمارے حقیقت کو دیکھنے کے انداز کو جڑ سے ہلا دیتا ہے۔ بالکل۔ آج ہمارے ذرائع دو جدید فلسفیوں تھامس نیگل اور ڈیوڈ چالمرز کے کام پر مرکوز ہیں، جنہوں نے اس قدیم خیال کو دوبارہ زندہ کر کے فلسفے کی دنیا میں ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ سمجھنا نہیں کہ یہ نظریہ کیا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ آخر کوئی اس نتیجے پر پہنچا کیسے، اس کے پیچھے کیا منطق ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو اس کے کیا معنی ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے اس سوچ کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، جہاں یہ مانا جاتا ہے کہ جہاں مادہ ہے وہاں ذہن بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لفظ پین سائیکزم سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ یونانی زبان سے آیا ہے۔ پین یعنی سب کچھ، جی، اور سائیکی یعنی ذہن یا روح۔ تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ذہن ہے، جیسے یہ میز، یہ مائکروفون، سب سوچ رہے ہیں۔ بنیادی خیال تو یہی ہے، لیکن دیکھیں اس میں ایک بہت اہم باریکی ہے۔ اچھا۔ ایک پرانا نظریہ تھا جارج برکلے کا، جو کہتا تھا کہ مادی دنیا کا کوئی وجود ہی نہیں، صرف ذہن ہی حقیقت ہے۔ صحیح۔ لیکن جدید پینسائیکزم یہ نہیں کہتا، وہ مانتا ہے کہ مادی دنیا حقیقی ہے، لیکن اس کا دعویٰ ہے کہ ذہن بھی اتنا ہی بنیادی اور حقیقی ہے۔ تو پھر یہ ڈیکارٹ کے ذہن اور جسم کی دوئی مطلب ڈویلزم سے کیسے مختلف ہوا؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ ذہن اور مادہ دو الگ حقیقتیں ہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اسے ایسے سوچیں۔
डेकार्ट के लिए जहन और जिस्म दो अलग किराएदारों की तरह थे जो एक ही घर में रहते हैं। अच्छा। वो अलग अलग हैं, बस किसी तरह एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं। पैनसाइकिज्म कहता है कि नहीं, ये किराएदार नहीं है, ये घर की बुनियाद और उसकी दीवारों की तरह हैं। आप एक को दूसरे से अलग नहीं कर सकते। जहां ईंट है वहीं उसकी मजबूती भी है, जहां मादा है वहीं जहन की कोई ना कोई शक्ल भी है। यानी ये दो अलग चीजें नहीं हैं जो जुड़ी हुई हैं, बल्कि एक ही चीज के दो पहलू हैं। बिल्कुल। यानी ये कोई नया आइडिया नहीं है जिसे किसी ने हाल ही में सोचा हो। जराए बताते हैं कि ये ख्याल तो काफी पुराना है। बहुत पुराना है। इसकी जड़ें कदीम यूनानी फिलासफी थेलस तक जाती हैं, लेकिन 17वीं सदी में स्पिनोजा जैसे फिलासफर ने इसे बहुत खूबसूरती से पेश किया। एक ही सिक्के के दो पहलू वाली बात। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जहन और मादा एक ही हकीकत के दो मुख्तलिफ रुख हैं। फिर लाइब्निज ने मोनाड्स का तसव्वुर दिया। अच्छा। यानी कायनात छोटी छोटी जहनी इकाइयों से बनी है। 19वीं और 20वीं सदी में भी बड़े नाम इसके हामी रहे, लेकिन फिर साइंस की तरक्की की वजह से ये नज़रिया पस मंजर में चला गया। इसे एक अजीब व गरीब ख्याल समझकर नज़रअंदाज कर दिया गया। जी हाँ, यहाँ तक कि 1970 की दहाई में थॉमस नेगल ने एक बहुत ही अजीब सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। और वो सवाल क्या था? वो सवाल था, चमगादड़ होना कैसा लगता है? चमगादड़? मादे और जहन की इस गहरी बहस में चमगादड़ कहाँ से आ गई? ये तो एक बहुत ही गैर मुतवक्का सवाल लगता है ना? बिल्कुल, और यही नेगल की जहानत थी। उन्होंने दलील दी कि शऊरी तजर्बा मुकम्मल तौर पर मौजूई मतलब सब्जेक्टिव होता है। अच्छा। हम साइंस के जरिए किसी चमगादड़ के दिमाग की एक एक चीज जान सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि उसका सोनार सिस्टम कैसे काम करता है, उसके न्यूरॉन्स कैसे फायर होते हैं। सही, ये सब मारूजी हकायक हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। जी। लेकिन हम ये सब जानने के बाद भी कभी ये नहीं जान सकते कि चमगादड़ के अपने नुक्ता नज़र से चमगादड़ होने का एहसास कैसा होता है। चमगादड़ होने का एहसास कैसा होता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अंदरूनी एहसास या तजुर्बा है उसे सिर्फ मादी हकायक की फहरिस्त से बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो ये मादियत परस्ती के खिलाफ एक बहुत बड़ी दलील है। बिल्कुल, ये साबित करता है कि जहन या शऊर एक हकीकी चीज है और इसे सिर्फ दिमाग की केमिस्ट्री या फिजिक्स तक महदूद नहीं किया जा सकता। और यही नुक्ता इनकी पैनसाइकिज्म के लिए दी गई दलील की बुनियाद बनता है। ठीक है, मैं चमगादड़ वाली बात समझ सकती हूँ। इसका तजुर्बा हमसे मुख्तलिफ है और हम इसे पूरी तरह नहीं जान सकते। लेकिन इस एक मिसाल से ये नतीजा निकालना कि एक पत्थर या एक इलेक्ट्रॉन में भी कोई तजुर्बा होता है, ये तो बहुत बड़ी छलांग है। जी बिल्कुल। तो नेगल हमें वहां तक कैसे पहुंचाते हैं? क्या उनकी दलील में कोई मंतकी सिलसिला है? जी, और यही इस दलील की खूबसूरती है। नेगल ने इसे 4 नुकात पर मबनी एक ऐसी दलील के तौर पर पेश किया है जो मंतकी तौर पर बहुत मजबूत है, चाहे इसका नतीजा हमें कितना ही नाकाबिल यकीन क्यों ना लगे। ठीक है, आइए इस मंतकी सिलसिले को समझने की कोशिश करते हैं। पहला नुक्ता क्या है? पहला नुक्ता बहुत सादा है। मादी साख्त। हम समेत तमाम जानदार मादी ज़र्रात से बने हुए पेचीदा निज़ाम हैं। सही, इस पर तो कोई इख्तिलाफ नहीं। ये तो साइंस का बुनियादी उसूल है। दूसरा नुक्ता है अदम तहवील पसंदी, यानी नॉन रिडक्शनिज्म। ये वही चमगादड़ वाली बात है कि जहनी हालतें जैसे दर्द का एहसास या चॉकलेट का जायका ये सिर्फ मादी खुसूसियात नहीं हैं, और न ही इन्हें सिर्फ मादी खुसूसियात से मंतकी तौर पर अख्ज़ किया जा सकता है। बिल्कुल। और तीसरा नुक्ता भी इसी से जुड़ा है, हकीकत पसंदी, रियलिज्म। यानी ये जहनी हालतें ख्याली नहीं बल्कि हकीकी हैं। मेरा दर्द हकीकी है। सही। अब चौथा नुक्ता। अब आता है चौथा और सबसे अहम नुक्ता, अदम ज़ुहूर, नॉन एमर्जेंस। अदम ज़ुहूर। नीगल कहते हैं कि पेचीदा निज़ामों की कोई भी खासियत हकीकी मानों में अचानक नमूदार नहीं होती। एक मिनट, ये नुक्ता थोड़ा पेचीदा है। मिसाल के तौर पर पानी का गीलापन। पानी का एक अकेला मॉलिक्यूल तो गीला नहीं होता। जी नहीं। गीलापन तो तभी जाहिर होता है जब अरबों मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हों। तो क्या ये अचानक नमूदार होने वाली खासियत नहीं? ये बेहतरीन सवाल है और जराए इसी नुक्ते पर तफसील से बात करते हैं।
فرق یہ ہے کہ پانی کا گیلاپن، اس کا بہنا، یہ سب مالیکیولز کے درمیان موجود قوتوں سے پوری طرح اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، مطلب اگر آپ کو فزکس کے قوانین کا علم ہو تو آپ حساب لگا کر بتا سکتے ہیں کہ جب اربوں مالیکیولز اکٹھے ہوں گے تو وہ بہنے لگیں گے۔ گیلاپن نچلی سطح کے قوانین سے پریڈکٹیبل ہے۔ نیگل کا نقطہ یہ ہے کہ شعور ایسا نہیں۔ آپ نیورونز کے فائر کرنے کے تمام قوانین جان لیں تب بھی آپ یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اس سے چاکلیٹ کا ذائقہ کیسا محسوس ہوگا۔ اچھا، اب سمجھ آیا۔ یہ اس طرح نمودار نہیں ہو رہا جس کی وضاحت نچلی سطح سے کی جا سکے۔ بالکل۔ تو اگر ان چاروں نکات کو ایک ساتھ جوڑیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ بہت سیدھا اور چونکا دینے والا ہے۔ اگر ہم، جو کہ مادی ذرات سے بنے ہیں، نقطہ 1، جی حقیقی ذہنی خصوصیات رکھتے ہیں، نقطہ 3، ٹھیک ہے، اور یہ خصوصیات صرف مادی نہیں ہیں، نقطہ 2، اور یہ دماغ کی پیچیدگی کی وجہ سے اچانک نمودار نہیں ہو سکتی، نقطہ 4، تو پھر منطقی طور پر ان ذہنی خصوصیات یا ان کی بنیادوں کو ہر نچلی سطح پر موجود ہونا چاہیے۔ ہر نچلی سطح پر، مطلب مالیکیولز میں بھی اور ایٹمز میں بھی؟ جی، ہمارے جسم کو بنانے والے مالیکیولز میں بھی اور ان مالیکیولز کو بنانے والے ایٹمز اور ذرات میں بھی۔ ایک منٹ، یہ تو کائنات کو دیکھنے کا پورا نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔ ہم فزکس میں ہمیشہ کمیت اور چارج جیسی بنیادی چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ کیا یہ دلیل ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ تجربہ یا احساس بھی اتنا ہی بنیادی ہے جتنا ایک الیکٹران کا چارج؟ بالکل، یہی اس دلیل کا نچوڑ ہے کہ شعور کائنات میں بعد میں آنے والی کوئی چیز نہیں بلکہ اس کی بنیاد کا حصہ ہے۔ واہ، نیگل نے تو ایک بہت مضبوط بنیاد رکھ دی ہے۔ ذرائع میں اس کے بعد ڈیوڈ چالمرز کا ذکر ہے جو اس بحث کو اور بھی آگے لے جاتے ہیں۔ جی، چالمرز کی 1996 کی کتاب دی کانشیس مائنڈ نے اس نظریے کو مرکزی دھارے میں لانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور انہوں نے بھی نیگل کے عدم ظہور والے خیال کو مزید تقویت دی۔ جی ہاں، اور یہیں سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید چمگادڑ والے سوال سے بھی زیادہ عجیب ہے، تھرموسٹیٹ ہونا کیسا لگتا ہے؟ تھرموسٹیٹ؟ نہیں، یہاں میں آپ کو روکوں گی، یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ ایک چمگادڑ ایک جاندار ہے، اس کا دماغ ہے، اعصابی نظام ہے، لیکن ایک تھرموسٹیٹ؟ وہ تو صرف دھات کی ایک پٹی ہے جو گرم ہونے پر پھیلتی اور سکڑتی ہے، ایک سرکٹ کو آن یا آف کرتی ہے۔ اس میں احساس کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ہم نے بنایا ہے، یہ تو ایک مشین ہے۔ آپ کا اعتراض بالکل وہی ہے جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں۔ چالمرز کے جواب یہ ہے کہ شعور وہاں پایا جاتا ہے جہاں معلومات کا تبادلہ یعنی انفارمیشن پروسیسنگ ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو۔ اچھا، ایک تھرموسٹیٹ بہت ہی بنیادی معلومات پر عمل کرتا ہے، زیادہ گرم، زیادہ ٹھنڈا اور ٹھیک۔ اس لیے اگر اس کی کوئی شعوری حالت ہے بھی تو وہ اتنی ہی سادہ اور بنیادی ہوگی جسے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب وہ خود آگاہ نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں، وہ سوچے گا نہیں، لیکن شاید تھرموسٹیٹ ہونے کا کوئی انتہائی معمولی سا احساس ضرور ہوگا۔ لیکن یہ احساس کہاں ہے؟ ہم نے اس کے پرزے جوڑے، اس میں شعور تو نہیں ڈالا۔ چالمرز اس کا جواب ایک اور سوال سے دیتے ہیں۔ ہم شعور کو لفظی معنوں میں دماغ کے اندر بھی نہیں پاتے۔ یہ تو صحیح ہے۔ یہ کوئی مادی چیز نہیں جسے خوردبین سے دیکھا جا سکے۔ اور سوچیں، جب سائنسدان ایک مکمل مصنوعی دماغ بنائیں گے جو انسان کی طرح کام کرتا ہو تو ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ باشعور ہوگا؟ جی بالکل کریں گے۔ حالانکہ ہم نے اس میں شعور ڈالا نہیں ہوگا۔ تو پھر تھرموسٹیٹ بنیادی طور پر مختلف کیوں ہیں سوائے اپنی سادگی کے؟ تو اگر چالمرز کی بات مانیں تو جب میرا لیپ ٹاپ گرم ہونے پر اپنا فین چلاتا ہے تو کیا اس سسٹم کے اندر بھی کوئی انتہائی ہلکا سا نہ سمجھ آنے والا کچھ ہونے کا احساس موجود ہے؟ یہ تو ایک پھسلوا ڈھلوان لگتی ہے۔ جی، اس خیال کی مخالفت کیسے کی جائے کہ شعور صرف ایک خاص سطح کی پیچیدگی پر ہی ظاہر ہوتا ہے؟ چالمرز اس کے لیے ایک بہت دلچسپ دلیل استعمال کرتے ہیں جسے غائب ہو جانے یا ونک آؤٹ کی دلیل کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ شعور پیچیدگی کی کسی خاص سطح پر اچانک نمودار ہوتا ہے تو پھر آپ کو ایک واضح لکیر کھینچنی ہوگی کہ وہ کہاں غائب ہوتا ہے۔ صحیح، جیسے انسان باشعور ہے، کتے یقیناً، چوہے لگتا تو ہے۔ بالکل، لیکن گھونگے کا کیا؟ کیچوے؟ مچھلیاں؟ یہ کہنا تقریباً ناممکن ہے کہ ارتقاء کی زنجیر میں وہ کون سا ایک نقطہ ہے جہاں شعور صفر سے اچانک ایک ہو جاتا ہے۔ زیادہ قابل فہم اور منطقی متبادل یہ ہے کہ یہ کبھی غائب نہیں ہوتا،
بلکہ جیسے جیسے نظام سادہ ہوتا جاتا ہے یہ بھی سادہ سے سادہ تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ ایک تھرموسٹیٹ ایک پودے یا ایک ایٹم کے ذرات تک پہنچ جاتا ہے۔ جی، جو بہت ہی بنیادی سطح پر معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بات یہ نہیں کہ ایک الیکٹران سوچتا ہے یا محسوس کرتا ہے جیسا کہ ہم کرتے ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ اس کے پاس موضوعی تجربے کی کوئی انتہائی ابتدائی ناقابل تصور شکل ہو سکتی ہے، جسے ہم اتنا ہی نہیں سمجھ سکتے جتنا ہم چمگادڑ کے تجربے کو نہیں سمجھ سکتے۔ بالکل۔ تو افلاطون کی منقسم حقیقت سے لے کر ڈیکارٹ کے الگ تھلگ ذہن تک، اور اب اس خیال تک کہ ذہن کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے، اس پورے سفر کے بعد ہم کہاں پہنچے ہیں؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے ایک پورا چکر کاٹا ہے۔ جی بالکل۔ ہم نے ذہن اور مادے کو الگ کر کے بات شروع کی تھی، اور اب ہم انہیں حقیقت کی ہر سطح پر لازم و ملزم پا رہے ہیں۔ یہ نقطہ نظر میں گہری تبدیلی ہے۔ یہ صرف فلسفے کا ایک تجریدی سوال نہیں ہے، یہ ہمارے اس تصور کو چیلنج کرتا ہے کہ مادہ کیا ہے۔ ہم مادے کو ایک بے جان بے حس چیز سمجھتے ہیں۔ جی، یہ نظریہ کہتا ہے کہ نہیں، مادے کی ایک اندرونی ذہنی زندگی بھی ہے، اور یہ اب کوئی معمولی خیال نہیں رہا بلکہ فلسفہ ذہن میں ایک سنجیدہ دعویدار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ماخذ کا اختتام ایک بہت ہی دلچسپ مشورے پر ہوتا ہے۔ جاؤ اور اس پر غور کرو، تم یا تمہارا دماغ یا شاید تمہارے بائیں پاؤں کے انگوٹھے کو بنانے والے مونیڈز۔ تو یہاں ایک آخری خیال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے، جو اس پورے سلسلے کو سمیٹتا ہے۔ اگر پین سائیکزم کسی حد تک بھی سچ ہے اور سادہ ترین نظاموں میں بھی تجربے کی کوئی شکل موجود ہے، تو کیا اس سے دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے،